بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو خوش آمدید. اور قرآن سمجھیں آسان طریقے سے اس سلسلے کی 5ویں کڑی QC5 میں آج انشاءاللہ العزیز ہم نے 2 اسباق کور کرنے ہیں. صفحہ نمبر 17 اشارہ C اور اشارہ D. تو ہم شروع کر رہے ہیں صفحہ نمبر 17 کے اشارہ C سے، اور اس طرح آج کے سیشن کے بعد ہمارے 17 صفحات مکمل ہو جائیں گے پہلے پارے کے الحمدللہ. 17 C میں ہم نے 2 آیات پڑھنی ہیں، 116 اور 117 سورۃ البقرہ کی. کورس 1 کی تکمیل کے بعد ہم نے مصحف سے پڑھنا شروع کیا. پہلے پارے کے پہلے 5 صفحات ہم نے کورس 2 میں پڑھے، جہاں ہدایت اور مخاطبین ہدایت کا تذکرہ ہوا. پھر آدم علیہ السلام کا تذکرہ آیا. کورس 3 میں ہم نے دوسرے 5 صفحات پڑھے، جہاں بنی اسرائیل کے حالات اور واقعات شروع ہوئے. کورس 4 کے اندر 5 صفحات کے اندر بھی بنی اسرائیل کے حالات اور واقعات بیان کیے گئے، ان کی بدعمالیوں کا ذکر ہوا. اب ہم کورس 5 پہ ہیں، تو اس کے جو آج ہم مکمل کریں گے تو یہ بنی اسرائیل والا ٹاپک ہمارا مکمل ہو جائے گا، اور نیکسٹ ویک سے انشاءاللہ العزیز ہم ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بارے میں آیات پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز. ہم کورس 5 کی آنے والی آیات کے پوائنٹرز کو بائیں ہاتھ کی فنگر ٹپس پر یاد کر رہے ہیں. تو 17ویں صفحے کے اشارات تھے جو اب تک ہم پڑھ چکے ہیں، اس کو ایک مرتبہ دہرا لیں شروع سے. نسخ اور نسیان، کیا تم بھی سوال کرو گے؟ خواہش اہل کتاب کی، جنت صرف یہود و نصارہ کو. یہود و نصارہ لڑیں آپس میں، ظالم روکیں مسجد سے، عیسائی بنائیں بیٹا اللہ کا، بے علم کہیں بات کرے اللہ. اور ان کے مختصر اشارے ہیں: نسخ سوال، خواہش جنت، یہود و نصارہ ظالم، عیسائی بے علم. تو 17ویں صفحے کے اشارات کو دہرائیے: یہود و نصارہ ظالم، عیسائی بے علم. یہود و نصارہ ظالم، عیسائی بے علم. یہود و نصارہ ظالم، عیسائی بے علم. آج کا اشارہ ہے عیسائی بنائیں بیٹا اللہ کا. اس سے پہلے اللہ نے یہود و نصارہ کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی دلیل اور بنیاد نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ ان کے اس باطل دعوے کی نفی کر رہا ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے. تو نصارہ یہ بات کہہ کر بہت ہی بڑا جھوٹ بولتے ہیں کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے. اللہ تعالیٰ بہت ہی طاقت اور قدرت والا ہے. جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو وہ صرف کن کہتا ہے، یعنی ہو جا، تو وہ کام ہو جاتا ہے. نئے الفاظ کی اگر ہم بات کریں تو یہاں نئے الفاظ ہمیں صرف 2-3 نئے الفاظ ملیں گے. آئیے شروع کرتے ہیں تلاوت کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. صدق اللہ العظیم. اور انہوں نے کہا کہ بنا لی ہے اللہ نے اولاد، یا بنا لیا ہے اللہ نے بیٹا. سبحانہ، وہ پاک ہے، بلکہ اس کے لیے تو ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، وہ سب اسی کے لیے عاجزی کرنے والے ہیں. لفظ و لفظ ترجمہ دیکھیے. وقالو، اور انہوں نے کہا، اتخذ اللہ، اتخذ کا ٹیبل ہم پڑھ چکے ہیں. اتخذ بنایا، اتخذ اللہ بنا لیا اللہ نے، ولدن اولاد یا بیٹا. ولدن ویسے ایک بیٹے کو کہا جاتا ہے، لیکن اس کانٹیکس میں جب یہ آ رہا ہے تو یہاں مراد اولاد ہے. ولد سے مراد اولاد ہے کسی بھی قسم کی. سبحانہ، وہ پاک ہے. سبحانہ اور ہو، پاکی ہے اس کی. اس کا اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے وہ پاک ہے، جیسے سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. بلکہ لہو ما فی السماوات والارض، اس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. کلن، سب کے سب، لہو اسی کے لیے،
قانتون आजिज़ी करने वाले हैं। क़ानता यक़नुतु का माना है आजिज़ी करना, उससे क़ानित और क़ानितून। अल्लाह ने बेटा बना लिया है और अल्लाह का बेटा है, दोनों में फ़र्क है। नसारा के बाज़ ग्रुप ये अकीदा रखते हैं कि अल्लाह का बेटा है, जबकि दूसरे ऐसे भी हैं जो ये अकीदा रखते हैं कि अल्लाह ने बेटा बना लिया है, यानी गोद लिया है। तो ये दोनों ही जो सोचे हैं, दोनों ही नज़रियात गलत हैं। चाहे ये कहा जाए कि अल्लाह का अपना बेटा है और चाहे ये कहा जाए कि अल्लाह ने किसी को बेटा बना लिया, दोनों ही सूरतें, दोनों ही नज़रियात गलत हैं। क़ानितून का माना है आजिज़ी के साथ फर्माबरदारी करने वाले। तमाम की तमाम मखलूक़ात अल्लाह के मातहत हैं और उसकी इबादत में मशगूल है। हर चीज़ जिसको अल्लाह ने वजूद बख्शा है वो अल्लाह की तस्बीह और हम्द करती है। तो कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, नहीं है कोई भी चीज़ मगर ये कि वो उसकी तस्बीह के, उसकी हम्द के साथ उसकी तस्बीह करती है। तो जब भी शिर्क का जिक्र होता है तो अल्लाह ताला सुब्हानहू कहते हैं, यानी अल्लाह तमाम कमज़ोरियों, नक़ाइस और गलतियों से पाक है। हम इंसानों को औलाद की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए कि हम थक जाते हैं तो बच्चे हमें खुश करते हैं, हम बूढ़े हो जाते हैं तो हमारी औलाद हमारी खिदमत करती है, मदद करती है, हम मर जाते हैं तो हमारी औलाद हमारे नाम और विरासत को बाकी रखती है। मोस्टली यही 3 फ़ायदे बज़ाहिर देखे जाते हैं औलाद के। थक जाएं तो बच्चे खुश कर दें कोई खिदमत करके, और बूढ़े हो जाएं तो औलाद मदद करे, ख्याल रखे, और मर जाएं तो पीछे नाम लेने वाले बाकी रहें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ना थकता है, ना बूढ़ा होने वाला है, ना मरने वाला है, तो अल्लाह को इनमें से किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं। वो ज़मीन व आसमान का खालिक और मालिक है, हर चीज़ उसका हुक्म सुनते ही फ़ौरन उसकी इताअत करती है। इसलिए उनका ये दावा कि अल्लाह ने बेटा बना लिया है या अल्लाह का बेटा है, ये बिल्कुल बातिल और गलत दावा है। तो इस आयत को पढ़ें एक मरतबा मेरे साथ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वक़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदन सुब्हानह, और उन्होंने कहा बना ली है अल्लाह ने औलाद, वो पाक है। बल लहू मा फिस समावाति वल अर्द, बल्कि उसी के लिए है जो कुछ आसमानों में और ज़मीन में है। कुल्लुन लहू क़ानितून, सब उसी के लिए आजिज़ी करने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी आयत पे आ जाएं जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बदीउस समावाति वल अर्दि व इज़ा क़ज़ा अम्रन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वो पैदा करने वाला है आसमानों और ज़मीन का, और जब भी वो कोई फैसला करता है किसी बात का तो वो सिर्फ कहता है कुन, हो जा, तो वो हो जाता है। बदीउ पैदा करने वाला है, अस्समावाति वल अर्द ज़मीन और आसमान का। बदी बदा यबदउ से माना है पैदा करने वाला, अदम से वजूद अता करने वाला। व इज़ा क़ज़ा, क़ज़ा का माना फैसला करना, क़ज़ा यक़ज़ी इसी से आता है क़ाज़िन, जिसको उर्दू में कहते हैं काजी। काजी कौन होता है? फैसला करने वाला, जिसको जज कहा जाता है। व इज़ा क़ज़ा अमरन, जब वो किसी काम का फैसला कर लेता है, फ़इन्नमा, तो बस, यक़ूलु वो कहता है, लहू उससे, यानी उस काम से कहता है कुन, हो जा, फ़यकूनु तो वो काम हो जाता है फौरन। बदी कहते हैं वो ज़ात जो बगैर किसी चीज़ के कोई चीज़ बना दे, यानी असल न हो और उसके ऊपर बगैर किसी मादे के असल के एक चीज़ को वजूद बख्शना, इसका कोई किसी भी हैसियत से कोई वजूद न हो और उसको बिल्कुल अदम से वजूद अता करना, यह है बदी। और बिदअत भी इसी से बना है। बिदअत भी उसी काम को कहा जाता है जिसके लिए कोई असल और दलील शरीयत में मौजूद ना हो। शरीयत के माखज़ हैं कुरान और सुन्नत, जहाँ से कुरान और सुन्नत से ही हेल्प लेते हुए हम शरीयत के मसाइल अखज़ करते हैं। तो ऐसा काम जिसके लिए कुरान और सुन्नत से, कुरान और हदीस से हमें कोई दलील न मिलती हो, उसको बिदअत कहा जाता है। तो अल्लाह की कुदरत और ताकत हर चीज़ को घेरे हुए है, तो जब वो किसी काम का फैसला करता है तो वो सिर्फ ये कहता है हो जा, और वो काम हो जाता है।
تو اس لیے اتنی بڑی طاقت اور قدرت رکھنے والی ذات کو کوئی بیٹا یا کوئی ساتھی یا کوئی شریک بنانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس لیے یہ دعویٰ کرنا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے یہ بالکل باطل اور غلط ہے. بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ایک چھوٹا سا گھر بنانے میں سالوں لگ جاتے ہیں. تصور کیجئے اتنی بڑی زمین اور آسمانوں کو بنانا کتنا بڑا کام، وہ بھی بغیر کسی چیز کے پیدا کرنا، یعنی اس سے پہلے کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے. تو بے شک اللہ تعالیٰ کی قدرت ہمارے تصورات سے بہت آگے ہے. اور یہ آسمان و زمین کو پیدا کیا 6 دن کے اندر. 6 دن کے اندر اتنا پورا سیٹ اپ بنا لینا بالکل جو ہے وہ ایک خالق اور مالک ذات کا کام تو ہو سکتا ہے، کسی بھی دوسرے کا کام، کمزور اور عاجز کا کام یہ نہیں ہو سکتا. ایک حدیث ہے عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس احد یا لیس شیء اصبر على اذن سمعه من اللہ انہم لیدعون له ولدا وانہ لیعافیہم ویرزقہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی لوگوں کی جانب سے بولی گئی تکلیف دہ بات پر جو کبھی اس نے سنی ہو اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا نہیں. یعنی لوگ کسی کے بارے میں باتیں کرتے ہوں، بری بات ہو اور اس کو جو ہے وہ تانا زنی کرتے ہوں اور وہ باتیں اس تک پہنچ بھی جاتی ہوں، تو جو لوگ صبر کرتے ہیں تو ان صبر کرنے والوں میں سب سے زیادہ صبر کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے. کیسے؟ لوگ اس کے لیے یعنی اللہ کے لیے اولاد ٹھہراتے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو تندرستی سے نوازتا ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں رزق عطا کرتا ہے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو جن لوگوں نے اللہ کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا اللہ ان کا رزق بند کر دیتا یا ان کے اوپر کوئی بیماریاں اور آفتیں مسلط کر دیتا، لیکن اللہ ایسا نہیں کر رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا بڑا الزام ہونے کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان انتہائی تحمل کے ساتھ اور بردباری کے ساتھ اپنے ان بندوں کی بھی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے. تو تصور اور احساس کریں یہ پوری کائنات اور اس میں موجود تمام مخلوقات اللہ کی فرما بردار ہیں. سب کے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں، سوائے کچھ ایسے انسانوں کے جو اس کی نافرمانی کر رہے ہیں، اس کے ساتھ کسی بیٹے کو یا کسی اور شریک کو مانتے ہیں. اس کے باوجود دیکھیں کہ اللہ کتنا رحیم و کریم ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں پھر بھی وہ انہیں محفوظ رکھتا ہے، انہیں رزق عطا کرتا ہے اور انہیں صحت سے نوازتا ہے. یہ اللہ ہی کی شان کریمی ہے کہ اللہ اتنے بڑے جھوٹ کے باوجود ان لوگوں کو نواز رہا ہے. تو اس آیت کو بھی دہرا لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بدیع السماوات والارض، پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا. فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، تو صرف اس سے کہتا ہے کن، ہو جا. فَيَكُونُ، تو وہ ہو جاتا ہے. الحمدللہ پوری آیتوں کا اکٹھا ترجمہ ایک بار پھر دیکھ لیں. انہوں نے کہا اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، وہ پاک ہے، بلکہ اسی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، سب اسی کے زیر فرمان ہے، یعنی سب اسی کی اطاعت کرنے والے ہیں. پیدا کرنے والا ہے وہ آسمانوں اور زمین کا. وہ جب کبھی کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اس سے کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے. اسباق ایک مرتبہ پھر دیکھ لیں. نصارہ یہ بات کہہ کر بہت ہی بڑا جھوٹ بولتے ہیں کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے. اللہ بہت ہی طاقت اور قدرت والا ہے. جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو وہ صرف کن یعنی ہو جا کہتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے. تو اس 2 آیات پڑھنے کے بعد ہمیں شرک کی سنگینی کا احساس ہوا ہے. تو اس شرک کی سے محفوظ رکھنے کے لیے ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ ہمیں شرک سے محفوظ رہنے میں شرک ہماری مدد فرما. ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور ہم تیری تسبیح بیان کریں، اس کام کے اندر ہم سب کی تو مدد فرما. آمین. اور اس کے ساتھ ہم پلان بنائیں کہ انشاءاللہ توحید پر ہم کاربند بھی رہیں گے اور جہاں تک ممکن ہو سکے گا توحید کا پیغام ضرور پہنچائیں گے آگے دوسرے لوگوں تک. اسماء اور افعال دیکھ لیں. ولد اسم استعمال ہوا اور اس کی جمع ہے اولاد. ولد لڑکے کو یا بیٹے کو کہتے ہیں، اولاد بہت سے بیٹے. السماوات جمع ہے، واحد ہے اس کا سماعن.
اور امر کی جمع امور. 3 اسماء ہم نے دیکھے. ولد کی جمع اولاد، سما کی جمع سماوات، امر کی جمع امور. افعال میں قانتون استعمال ہوا، 3 حروف والے صحت مند افعال، قاف، نون اور تا مادے کے حروف ہیں. نصرہ کے پیٹرن سے ٹیبل بنے گا. قنتا، یقنتو، اقنت، قانت، مقنوت، قنوت. قنتا، یقنتو، اقنت، قانت، مقنوت اور قنوت. قنتا کا معنی اس نے فرما برداری کی. بدیع یہ فتح کا پیٹرن ہے. بدع یبدع ابدع، بدع یبدع ابدع، بدیع ڈیش بدع. بدع کا معنی اس نے پیدا کیا، اس نے ایجاد کیا. اور حمزہ والے یا کمزور افعال کو دیکھیں تو قالا، قال یقول، قل، قائل، مقول، قول. یہ ہر دوسری لائن میں ہمیں نظر آتا ہے. قضا یہ نیا ہے. ہدا یا ہدی کی طرح اس کا ٹیبل بنتا ہے. قضا یقضی اقضی، قاض مقضی قضاء. قضا یقضی اقضی، قاض مقضی قضاء. قضا کا معنی قضا اس نے فیصلہ کیا. امرن حمزہ والا فعل ہے. امارا یأمر مر، آمر مأمور امر. امرا کا معنی حکم دینا، اس نے حکم دیا. اور کانا تو ہر دوسری لائن میں آیا ہے. کانا یکونو، کن، کائن، ڈیش اور کون. مزید فی میں اتخذ آیا ہے. اخذا حمزہ خا اور زال مادہ ہے اور اختلافہ کا یہ پیٹرن ہے. اتخذ یتخذ اتخذ، متخذ متخذ اتخاذ. اتخاذ کا معنی بنانا. اتخذ اس نے بنایا. الحمدللہ. اچھا اس کے ساتھ اگر ہم نے اب تک جو گرامر پڑھی ہے اس میں سے کچھ چیزوں کو بھی ہم ایڈریس کرتے ہیں. سر ابھی میں نے ایک پوچھا تھا کہ جو پیج 32 پہ ہم نے مانا کا ایک ٹیبل پڑھا تھا نا، اس میں میرے خیال سے بک میں غلطی ہے. پیج 32 پہ مانا یمنا لکھا ہوا ہے، انہوں نے یمنا او نہیں لکھا ہوا. پیش نہیں ہے اس پہ، جزم ہے. اب میرے پاس ویسے اولڈ ایڈیشن ہے، آئی ایم ناٹ شیور کہ ہو سکتا ہے نیو ایڈیشن میں انہوں نے چینج کر دیا ہو، لیکن آپ چیک کر لیں ذرا. پیج 32 پہ منع یمنع کر دیا گیا نئی بک میں. ٹھیک ہے. اور سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے ہم جو نارملی کہتے ہیں مبتدا ہے اور خبر ہے. مبتدا ایکچولی اسم ہی ہوتا ہے کہ مبتدا از ڈفرنٹ ورڈ؟ بیکاز جب آپ کانا یا انا یوز کرتی ہے تو پھر آپ کہتی ہیں یہ کانا کا اسم ہے، اس کو مبتدا نہیں کہتے. یہ کیوں پھر اس کو مبتدا نہیں کہتے؟ کیوں سر؟ کانا اور انا والے جملوں کی خاص ٹرم بن جاتی ہے نا. ویسے مبتدا کس کو کہتے ہیں؟ وہ بھی اسم ہی ہوتا ہے. مبتدا ہوتا اسم ہی ہے. مبتدا ہونا اسم کا مطلب اسم کی جو ہم نے پڑھی تھی نا ڈیفینیشنز وغیرہ یا پہچان اسم کی، تو ہم نے پڑھی تھی صرف شروع میں ال ہو جائے یا آخر میں تنوین ہو جائے. یہ 2 پڑھی تھی. اب ایک اور بھی آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں کہ وہ مبتدا بن سکتا ہو. تو مبتدا بننا یہ ہے اسپیشلٹی اسم کی ہے. فعل کبھی مبتدا نہیں بن سکتا. مبتدا کی حرف کو بھی مبتدا نہیں بنا سکتے. سو پھر سر یہ اب جو مبتدا ہے یہ اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں بعد میں پڑھیں گے کہ پڑھ لیا ہم نے؟ نہیں ابھی تو پڑھ لیا. جو دیکھے ہم نے وہی دیکھا نا، ہمیں پتا چل گیا کہ اس میں جو ایک جملے کے لحاظ سے ہم نے اس کو کر لیا. تو یہ ایسے ہی آئے گا. باقی کسی 6 میں جائیں گے تو مبتدا اور خبر کے اوپر تھوڑی سی مزید ڈیٹیلز ہم پڑھیں گے. اوکے ٹھیک ہے. کچھ ڈیٹیلز باقی ہیں، پڑھیں گے انشاءاللہ. اچھا اس جملے میں کوئی جملہ فعلیہ نظر آ رہا ہے جو بڑا سیدھا سیدھا سا نظر آ رہا ہو، سمجھ سکتے ہو؟ ایک فعل ہو، ایک فاعل ہو اور ایک مفعول ہو ان آیات میں. کوشش کریں. سر اتخاذ اللہ ولدن، کیونکہ اتخاذ فعل ہو گیا، اللہ فاعل ہو گیا اور ولدن مفعول ہو گیا، اور نصب کی حالت ہے فعل جو ہے وہ اس میں ہے. درست. اتخذ اللہ ولدن یہ ایک جملہ فعلیہ ہو گیا. سر بدیع السماواتی، سر بدیع تو جو ہے نا وہ نہیں ہے نا، اس میں سماواتی نہیں آ سکتا. سماواتی تو آلریڈی وہ آ رہا ہے نا. اچھا ٹھیک ہے، رفع میں آ رہا ہے، سوری وہ جر میں آ رہا ہے. وائزا قد امرن، لیکن یہ وائزا اب
इज़ा को बनता छोड़ है? दें तो क़ज़ा अमरन ये भी बन जाएगा। जी बिल्कुल। और फिर यकुलु लहू, सर ये कुन या कुन फयकुन, कुन फयकून को भी फिलहाल छोड़ लें, ये अभी हमने नहीं पढ़ा है, ये सर फिर अमर और उसका वो है। तो बस ये दो फेल आ रहे हैं, जुमला फेलिया। ओके ठीक है, जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया की कुछ डिटेल्स है ना जो हमने किसी 6 में पढ़नी है इंशाल्लाह। ठीक है, जी क़ज़ा अमरन में फाइल क्या है? क़ज़ा अमरन में सर फाइल इसमें जो है ये, इसमें फाइल नहीं है, इसमें मफूल है और फेल है। फाइल तो होता है, फेल तो बगैर फाइल के हो ही हुआ नहीं है सकता। वैसे छुपा हुआ हुआ, जो कदा अच्छा वो छुपा कदा होगा। में छुपा क़ज़ा हुआ के है। अंदर जो हुआ छुपा हुआ है उसको फाइल माना जाएगा यहाँ। लेकिन वैसे सर अगर देखने में तो वैसे हमें फाइल जो फेल और मफूल नजर आ रहा है, ये तो ठीक है ना, लेकिन जो देखने में ठीक फाइल है, है वो हमें आपकी छुपा, बात सही है, देखने में ठीक हमें है ये फेल नजर आ रहा है, क़ज़ा फेल है और अमरन मफूल है। तो लेकिन ये अंडरस्टूड है कि जब भी फेल आएगा उसके साथ फाइल जरूर होगा, ठीक है, या चाहे तो वो वो अलग नया लफ्ज होगा, अगर लफ्ज नहीं है तो वो फिर जो उसके अंदर जमीर है प्रोनाउन उसको हम फाइल बनाएंगे। ठीक है, जी तो ये हो गया। अच्छा, उसके अलावा हम जोड़ियां भी तो पढ़ चुके हैं आप। तो सर क्या पढ़, दूसरे अल्फाज में आप ये कहना चाह रही हैं कि फाइल और फेल जो है ये मैंडेटरी है और मफूल जी जो है वो ऑप्शनल है। जी, वो ऑप्शनल, बिल्कुल ऐसी है। फेल जब भी आएगा तो फेल हमेशा फाइल के साथ ही आएगा, बगैर फाइल के कभी भी नहीं आएगा। अब फिर तो वो उस फाइल के मैंडेटरी हो गया होने ना की जी। दो सूरतें हो सकती हैं, या तो एक नया लफ्ज फाइल बन रहा होगा, और अगर कोई नया लफ्ज ऐसा नहीं है जिसको फाइल बना सकें तो फिर उसके अंदर जो एक जमीर हम शुरू से पढ़ रहे हैं क़ज़ा, उसने फैसला किया, तो ये जो उस है वही इसका फाइल बन जाएगा। जी ठीक है। अगर सर जो सर मजहूल है, फेल मजहूल है, उसमें तो फाइल का पता नहीं होता ना, वो भी तो फेल वो है। बाद में पढ़ेंगे, वो बाद में पढ़ेंगे, मजहूल को नहीं, छोड़ दें लेकिन फिलहाल। फेल की बात हम कर रहे हैं ना कि वह हर उसमें फेल में फाइल होता है। मैं उस लिहाज से बात कर रहा हूँ कि जी अगर मजहूल फेल होगा तो उसमें तो फाइल नहीं होगा। तो मजहूल में फाइल नहीं होगा ना, फिर मजहूल में मफूल होगा। मजहूल के बाद फिर असल में जब फेल मजहूल होता है तो उसके बाद फाइल होता ही नहीं है, लफ्जों में भी नहीं आ सकता और जमीर पे भी फाइल नहीं होगा। फेल मजहूल का माना ही है कि जिसके फाइल का पता ना हो। तो वहां पर जब आएगा तो उसके बाद आगे आगे चल के हम पढ़ लेंगे कि फेल मजहूल के साथ जब इस तरह की सूरत होगी तो वहां फिर क्या करेंगे हम, कि उसके अंदर फिर जमीर को क्या बनाएंगे। जमीर तो उसमें भी होगी। देखिए, हम कहते हैं ना उमेरा, हुक्म दिया गया, उसे हुक्म दिया गया, तो जमीर तो वहां पर भी है, उसे उसे हुक्म दिया गया। तो ये उसे क्या बन रहा है यहाँ पर, तर्जुमे को देखें तो देखिए, मैं एक जुमला लिखता हूँ, मफूल है वो। उमेरा ज़ैद, हुक्म दिया गया जैद को। तो ये जैद जो है ना ये मफूल बन रहा है, लेकिन इसको पेश के साथ लिखते हैं। ये हम कॉन्सेप्ट आगे चल के पढ़ेंगे कि इसकी क्या वजह होती है। ठीक है जी। अच्छा जी, सर तो ये जोड़ियों में फिस जी जोड़ियों को समावाती, चेक करें जी। फिस समावाती, वक़ालु इत्तख़ज़ल्लाहु वलदन सुब्हानहु बल लहू मा फिस समावाति, बिल्कुल सही है। अभी तक हमने यही पढ़ी है। दो जोड़ियां पढ़ चुके हैं हम या एक ही पढ़ी है? एक ही पढ़ी ये है। जार मजरूर पड़ी है और मसूफ सिफत मसूफ भी शायद पड़ी है। नहीं या सिफत नहीं मसूफ पड़ी? नहीं पड़े। सिफत मसूफ नहीं पढ़ी है ना, तो जार मजरूरी है। तो जार मजरूर की अच्छा जोड़ियां जी, अच्छा जी। फिस समावात में तो जार और मजरूर जो है वो सामने नजर आ रहे हैं, हरफ जर है और उसके बाद एक इसम है। लेकिन उसके साथ साथ लहू 2 दफा आया है, लहू बल्कि 3 दफा है लहू, ये भी जार और जी, मजरूर है। लहू लाम भी हो हरफ गया ना जर जी, है जुड़ी है जी। उसके लिए। ऐसी है सर। आई थिंक सर की आवाज जो है ना वो, के साथ हमारा ये सर आपको पहला आवाज आ रही है जी? सर आपकी तस्वीर हैंग हो गई थी। अभी आपने लाहू के लिए क्या बताया, ये भी जार मजरूर की जोड़ी है। जी। लहू जो है ये भी जार मजरूर की जोड़ी है। अब आ रही है मेरी आवाज? जी सर जी, अब आ रही है बस सर। सर इसका इसके लिए मतलब तो उसके लिए है ना जी, उसके लिए। जी, ठीक है। ला की वजह से। ला की देखिए, वजह जार से। मजरूर की जोड़ी हमने अब क्या पढ़ी है कि ये चंद हरूफ हैं, ये अगर आ जाएं किसी इसम के साथ, ला
من, عن, فی, بی, بی فی, فی الا, علا, علا, واو قسم والا, اور تا یہ بھی قسم کے لیے آتا ہے, اور حتی وغیرہ. یہ کچھ حروف ہیں. ان کے بعد جو بھی اسم آئے, کوئی اسم آئے گا تو وہ جار اور مجرور کی جوڑی بنے گی. اب اسم پھر دو طرح سے ہو سکتے ہیں, ایک عام اسم ہو اور دوسرا اس میں ضمیر ضمیریں جو ہیں یہ بھی اسم ہی ہوتی ہیں. ضمیر بھی اسم ہی ہوتی ہے. اسی طرح اسم موصول ہو, اس میں اشارہ ہو, یہ سب اسم ہی ہوتے ہیں. تو اس سے جار مجرور کی جوڑی پوری بن سکتی ہے. سر یہ اگر بھی ہم آگے ایک لیسن. اگر مجھ جی. سے غلطی نہیں ہو رہی تو ہم. مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ یہ پہلے ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ 7 لفظ جو ہیں وہ حرف جر ہیں, ان میں واو اور تا نہیں تھا. واو اور تا آج ہم نے دیکھا ہے, تو ایسے ہی ہے نا جی؟ نہیں, اصل میں ابھی یہ تک ہے جو آپ نے پڑھایا ہے اس میں 7 چل رہے تھے. اس میں 7 سلائیڈ میں لکھے ہوئے آئے تھے, جی لیکن جی وہاں 17 ہے ٹوٹل. شاید یہ بات کی تھی کہ ٹوٹل یہ 17 ہیں. جی ہاں, حرف جی ہاں. جر جو ہیں یہ 17 ہیں ٹوٹل, قرآن جی میں جی 12 سے استعمال 11 ہوئے. قرآن میں استعمال ہوئے ہیں. 12 بتایا تھا, 11 11 11 جو ہے وہ قرآن میں یوز ہوئے ہیں. ان میں سے 7 جو ہے وہ ہم اس کو اسٹڈی کر چکے ہیں. لا, لہو, منہو, عنہو, بی, فی, الا, علا, یہ سارے ہم پڑھ چکے ہیں نا کسی ون میں, جی جی یاد ہے؟ جی جی یہ پڑھ چکے ہیں وہاں پہ, لہو, جی جی منہو, جی جی عنہو, بی, فی, الیہ وغیرہ. 7 جی تو یہ ہم بالکل. وہاں ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں. تو یہ 3 اور ہو گئے, واو, تا اور حتی. ایک اور ہے, کون سا پتہ نہیں, اب وہ ذہن میں نہیں آ رہا, تو 11واں ہے. ذہن میں آتا ہے تو میں بتا دیتا ہوں وہ 11واں کون سا. تو بہرحال یہ 11 حروف ہیں جن کو قرآن میں استعمال کیا گیا ہے, اگرچہ عام گرامر کی کتابوں میں ٹوٹل ان کی تعداد جو ہے وہ 17 ہے. تو یہ جب بھی آئیں گے حروف تو ان کی 2 خاصیتیں ہیں کہ ایک تو جیسے ہم نے اسم کی نشانیاں پڑھی ہیں تو ہم نے کہا کہ شروع میں ال ہوگا, آخر میں تنوین ہوگی. آج ایک بات اور ہوئی کہ جو مبتدا بن رہا ہے وہ بھی اسم ہی مبتدا بنے گا, فعل مبتدا نہیں بن سکتا. تو ایک اور اسم کی نشانی سمجھ لیں, جہاں پر بھی حرف جر آئے گا اس کے بعد اسم ہی ہوگا. حرف جر اسم ہی پر آتا ہے, فعل پر نہیں آ سکتا. حرف جر ہمیشہ اسم کے ساتھ آئے گا, فعل کے ساتھ نہیں آئے گا. یہ پکا ٹھکا اپنے ساتھ باندھ لیں, اس سے پہلے کوئی جو ہے نا وہ یعنی یہ پکا ایک جنرل رول آپ کو مل گیا اسم کو پہچاننے میں. آپ اسم پہچان رہے ہیں تو ال آپ دیکھ لیں ال ہے یا نہیں ہے. اگر ال نہیں ملتا تو آپ تنوین دیکھ لیں. اگر ال بھی نہیں مل رہا, تنوین بھی نہیں مل رہی, پھر آپ دیکھیں اس کے پیچھے کوئی حرف جر تو نہیں لگا ہوا. حرف جر نہیں ہے تو آپ اس کو دیکھ لیں مبتدا تو نہیں ہے. ایک نشانی اور آ جائے گی ایک جوڑی پڑھنے کے بعد انشاءاللہ, تو پھر اسم کی نشانیاں کمپلیٹ ہو جائیں گی. اور حرف زیر کسرہ ہونا تو ہے ہی ہے نا جی, یعنی جی حرف وہی جر حرف کے جر, بعد ہمیشہ اسم ہوگا جو حالت جر میں ہوگا. جی حرف جر کی یہ ایکشن ہے نا, یہ حرف جر بعد والے اسم کو زیر دے دے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زیر صرف اسم ہی کے نیچے آئے گی, فعل کے نیچے نہیں آئے گی. آپ نے جی جی دیکھا ہم نے کسی فور میں پڑھا تھا فعل مضارع کی اعرابی حالتیں, وہاں ہم نے پڑھا تھا رفع کی حالت تھی, نصب کی حالت تھی اور جزم تھی. جر نہیں تھی وہاں پہ فعل میں. فعل جی میں جی زیر نہیں ہوتی, جر نہیں ہوتی, اور اسم کے اندر جزم نہیں ہوتی. فعل مجرور نہیں ہو سکتا اور اسم مجزوم نہیں ہو سکتا. اسم پر کوئی نہ کوئی حرکت لازمی ہے اور فعل کے آخر میں زیر نہیں آ سکتی. بعض اوقات ہمیں دیکھنے میں نظر آ جاتی ہے تو وہ ملانے کے لیے عارضی اور ٹیمپریری ہوتی ہے, ادروائز اس کا حصہ نہیں ہے کہ فعل کے آخر میں زیر آ جائے. ٹھیک ہو گیا جی. چلیں چلتے ہیں آج کا گرامر کا لیسن 17C کے ساتھ. ہم نے پڑھنی ہے جی رفع, نصب اور جر ہی کی ہم مزید پریکٹس کریں گے. تو رفع, نصب اور جر اسماء کے لیے عربی گرامر کے 2 حصے ہیں, صرف اور نحو. صرف کس کو کہتے ہیں؟ مادے کو لے کر الفاظ بنانا, جیسے فاعل, مفعول, فعلتم, یفعلون وغیرہ. اور نحو کہتے ہیں الفاظ کو جوڑ کر جملے بنانا اور جوڑیاں, اور پھر جوڑیوں کے ساتھ مزید الفاظ ایڈ کر کے جملے بنانا. یہ ہو گیا نحو. نحو میں ایک سب سے انٹرسٹنگ اور بہت ہی امپورٹنٹ کام یہ ہوتا ہے
کہ لفظ کے جملے میں آتے وقت جو رول ہے اس رول کے مطابق آخر کی حرکت تبدیل ہوتی ہے، اس تبدیلی کو سمجھنا بھی ہمیں نحو سے ہیلپ ملتی ہے. ہم نحو سے سیکھتے ہیں کہ کس رول میں آئے گا تو کیا حرکت لے گا. جیسے ہم ابھی تک پڑھ چکے ہیں کہ مبتدا رفع کی حالت میں ہوتا ہے، خبر رفع کی حالت میں ہوتی ہے، فاعل رفع کی حالت میں ہوتا ہے. یہ تین ہم پڑھ چکے ہیں. اور نصب کی حالتیں بھی ہم پڑھ چکے ہیں. انا کا اسم نصب کی حالت میں ہوگا، کانا کی خبر نصب کی حالت میں ہوگی، اور جملہ فعلیہ میں مفعول نصب کی حالت میں ہوگا. تو یہ ساری باتیں جو انفارمیشن ہے یہ ہمیں جو پتہ چل رہی ہے اس کو کہتے ہیں علم النحو. تو 4 قسم کے اب تک ہم نے جملے پڑھے ہیں. جملہ اسمیہ پریکٹس کیجئے، اللہ غفور. ان والا جملہ ان اللہ غفور. کانا والا جملہ کان اللہ غفورا. جملہ فعلیہ خلق اللہ الارض. ایک بار پھر دہرا لیں. جملہ اسمیہ اللہ غفور، ان والا جملہ ان اللہ غفور، کان والا جملہ کان اللہ غفورا، جملہ فعلیہ خلق اللہ الارض. یہ 4 جملے ہم پڑھ چکے ہیں. اور اب ہم جو ہے وہ جوڑیوں میں سے ایک جوڑی پڑھ چکے ہیں، جار اور مجرور والی جوڑی. پچھلے سبق میں ہم نے واحد اسما کے جملوں کی رفع نصب اور جر کی مشق کی، یعنی سنگولر الفاظ جو تھے وہ رفع نصب اور جر کے ساتھ کیسے بدلتے ہیں. تو یہ یاد رکھیے ال کے ساتھ جب اسم ہو معرفہ تو اس کی بھی 3 ہی حالتیں ہوتی ہیں. رفع کی حالت ہو جائے گی المسلم، نصب کی حالت المسلمہ، جر کی حالت المسلمی. رفع کی حالت المسلم، نصب کی حالت المسلمہ، جر کی حالت المسلمی. اور اسی کو ہم نے پریکٹس کی تھی. جا المسلم فاعل کے طور پر آ رہا ہے المسلم تو رفع کی حالت میں آیا. رأى زید المسلمہ تو المسلمہ یہاں پر مفعول کے طور پر آ رہا ہے تو نصب کی حالت میں آیا. سمع زید من المسلم، سمع زید من المسلم تو من حرف جر کے بعد آ رہا ہے تو اس لیے یہ جر کی حالت میں آیا ہے. تو ایک بار ترجمہ کیجئے. جاء المسلم ایک خاص مسلم آیا. رأى زید المسلمہ دیکھا زید نے ایک خاص مسلم کو. سمع زید من المسلم سنا زید نے ایک خاص مسلم سے. آج کے سبق میں ہم اسی جمع اسماء کے ساتھ ہم رفع نصب اور جر کی پریکٹس کریں گے. بغیر الف لام کے اگر ہم دیکھیں تو مسلم کی جمع مسلمن ہے. مسلمن رفع کی حالت ہے تو اس کی جمع ہوگی مسلمون. مسلمن مسلمون. اور نصب کی حالت مسلمن مسلمین، مسلمن مسلمین. اور جر کی حالت مسلمن مسلمین، مسلمن مسلمین. تو جمع کے اندر بھی اصلی حالت جو ہے وہ اسی طریقے سے تبدیل ہو رہی ہے. تو جمع میں ہم کیا کہیں گے؟ رفع کی حالت ہے مسلمون، نصب کی حالت مسلمین اور جر کی حالت مسلمین. اب یہاں چینج کہاں پر آ رہا ہے؟ آپ سے اگر سوال کیا جائے مسلمون رفع کی حالت میں ہے، آپ یہ بتائیں کہ یہاں رفع کی علامت کیا آ رہی ہے، تو آپ کیا بتائیں گے رفع کی علامت کیا ہے؟ سر ساری انگلیوں کے ساتھ یعنی کہ پورے ہاتھ کے ساتھ آپ نے وہ تو اشارہ ہے نا، آپ نے لکھنا ہے. اونا آ رہا ہے جو ساؤنڈ. اونا ایک یہ بات ہے کہ ہم اس کو یوں کہیں گے اونا پورا ساؤنڈ، لیکن جو زیادہ بہتر ہے ہم یوں کہیں کہ جو چیز چینج ہو رہی ہے نا اس کو ہم اپنے لیے نشانی بنائیں. چینج کیا ہو رہا ہے؟ رفع میں یہ واو ہوتی ہے، نصب اور جر میں یہ یا ہو جاتی ہے. نون تو اسی طرح باقی ہے، تو نون کی بجائے اصل جو علامت چینج کی بن رہی ہے وہ واو اور یا ہے. ٹھیک ہو گیا. رفع سنگولر ہو تو رفع کی علامت مسلمن میں کیا ہے؟ پیش. نصب کی علامت مسلمن میں زبر، اور مسلمین میں جر کی علامت زیر آ رہی ہے. تو رفع کی علامت مسلمون میں واو، مسلمین نصب کی علامت یا، پھر مسلمین جر کی حالت ہے تو جر کی علامت یا. اب یہ دونوں ایک جیسے ہیں مسلمون اور مسلمین، یعنی مسلمین رفع کی حالت میں ہو نصب کی حالت میں ہو یا جر کی حالت میں، دونوں صورتوں میں یہ مسلمین مسلمین نظر آ رہا ہے.
تو اس کو ہم ڈفرینشیٹ کیسے کریں گے کہ یہ نصب کی حالت ہے یا جر کی حالت ہے؟ اس کے لیے ہمیں ضرورت پڑتی ہے علم النحو کی. ہم جملے کی جو ہے وہ کنسٹرکشن کو دیکھیں, ہم اس کے دیکھیں کہ کس طریقے سے اس کو بنایا گیا ہے, کانٹیکسٹ کیا ہے, یہ جملے میں کس رول میں آ رہا ہے. تو رول جو ہم نے پڑھے ہیں مثلا مثال کے طور پہ جو اب تک ہم پڑھ چکے ہیں, اگر ان کے ساتھ آئے المسلمین تو پھر یہ کیا ہوگا؟ ان المسلمین, پھر یہ کیا ہوگا؟ نصب ہوگی یا جر ہوگا؟ ان المسلمین. ان نصب ہوگا سر, مسلمان. نصب ہوگا. ان المسلمین, ان المسلمین. آگے میں کہہ دیتا ہوں ان المسلمین قانتون. ان اللہ ان اللہ نہیں, ان المسلمین. سر لکھ کے سر وہ سم ٹائم ہوتا نا سر وہ ان المسلمین اس لیے بھی ہوگا نا جی کہ ان کے بعد ان المسلمین ان کے بعد نصب آ رہی ان ہے. المسلمون نہیں, دیکھیں ان کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ان کے بعد ان کا اسم آتا ہے نا, جی جس کو نصب میں کرنا اور ہے. ان کا اسم کس حالت میں ہوتا ہے؟ رفع کی حالت میں ہوتا ہے. تو یہ جا رہا ہے جر کی حالت ان میں. کا اسم رفع کی حالت میں ہوتا ہے. نہیں جی, ان کا حالت نصب کی حالت میں ہوتا ہے. نصب کی حالت میں. ان کا اسم نصب میں آتا ہے نا. جی ہاں بالکل. تو ان المسلمین میں پھر المسلمین نصب ہے یا جر ہے؟ نصب ہے. نصب ہو گیا. اور من المسلمین ہو تو پھر جر. جر. جر ہو گیا. حرف تو جر یہ ہے. ان اور من جو اس سے پہلے آ رہا ہے اس نے طے کر دیا. ان المسلمین میں ہم نے اس کو جر نہیں کہا اور من المسلمین میں ہم نے اس کو نصب نہیں کہا. تو یہ کانٹیکسٹ ہمیں جو ہے وہ کلیئر کر دے گا کہ یہاں یہ نصب ہے یا جر. ٹھیک ہے سسٹر عظما, کلیئر ہے آپ کو؟ کنفیوژن تو نہیں ہے کوئی؟ سر جی. چلیں جی آئیے دیکھتے ہیں مثالیں. جاء مسلمن ہے, اس کو جب ہم جمع بنائیں گے تو یہ کیا بنے گا؟ اچھا چلیں پہلے یہ دیکھ لیں. جاء مسلمن, ایک مسلم آیا. رآ زید مسلمن, زید نے دیکھا ایک مسلم کو. سمع زید من مسلمن, سنا زید نے ایک مسلم سے. اب المسلم ہو یا المسلمون ہو تو رفع کی حالت یہاں پر بھی وہی المسلمون, المسلمین اور المسلمین آ جائے گا. المسلمون رفع کی حالت, المسلمین نصب کی حالت اور المسلمین جر کی حالت. اب جاء المسلم ال کے ساتھ اگر لیں تو جاء المسلم رفع کی حالت ہے, رآ زید المسلم نصب کی حالت ہے اور سمع زید من المسلم جر کی حالت. یہ ہم پڑھ چکے ہیں. اب اگر ہم اس کو دیکھیں تو قال الظالمون, قال الظالمون ظالموں نے کہا, تو یہ آ گیا رفع کی حالت میں. ظالم سنگولر تھا, اس کا پلورل آیا الظالمون. تو قال الظالمون کہا ظالموں نے, تو ظالمون رفع کی حالت میں آیا. یقول الکافرون, کافر کی جمع کافرون, کافر کہتے ہیں, تو یہ بھی کافرون رفع کی حالت میں ہے. یفرح المؤمنون, ایمان والے خوش ہوتے ہیں. تو یہ قالا, یقولو اور یفرح یہ تینوں کیا ہیں؟ فعل ہیں. ٹھیک ہو گیا. قالا, قالا, یقولو اور یفرح تینوں ہو گئے فعل. یہ بھی فعل ہے یہ بھی, اور یہ ان کے لیے فائل بن رہے ہیں. تو جب فائل ہو تو کیا کس حالت میں آتا ہے فائل؟ نصب کی حالت میں. فائل, فائل سبجیکٹ رفع کی حالت سے. رفع کی حالت. آج تو میرا خیال ہے شادی نہیں ہے سسٹر عظما. سر مجھے پتہ نہیں کیوں ایسے یہ, یعنی کہ ان کے جو ٹرمینالوجی ہے نا, مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ جو پیش ہے وہ نصب ہے. پتہ نہیں کیوں وہ رفع اس کے لیے اس کو کرنا پڑتا ہے مجھے یاد. دیکھیں اس کو یوں یاد رکھیں, رفع کہتے ہیں کس کو؟ دفع کرنے کو. رفع نہیں, رفع کہتے ہیں رفع یرفع, وہ رفع دفع والا رفع نہیں ہے نا. آپ یوں کہ یہ بڑی اعلیٰ اور عرفہ بات ہے. عرفہ رفع بلند ہونا, تو پیش بلند ہوتی ہے, اونچی پڑی جاتی ہے اس کی آواز. اور نصب جو ہے وہ گاڑ دیا جاتا ہے, نصب گاڑنے کو کہتے ہیں. جی.
किसी चीज को गाड़ दिया जाए तो नसब है। जड़ तो जड़ का कोई मसला नहीं, वो तो पहले ही पता है, वैसे जड़ से भी होता है ना, जड़ से कह सकते हैं कि जड़ जड़ से जमीन जड़, में जी। होगी तो उसका ठीक है। बस रफा को याद कर लें, रफा ऊंची होती है, ऊपर होती है पेश के साथ, तो नसब फिर बाकी रह जाएगा, तो वो फिर क्लियर हो जाएगा। जी, ठीक है, जज़ाकल्लाह। तो ये यहाँ पर अज़्ज़ालिमून, अल काफिरून और अल मुमिनून, ये तीनों फाइल बन रहे हैं और फाइल रफा की हालत में होता है, इसलिए ये वाव के साथ आ रहे हैं। क़ाल अज़्ज़ालिमूना, जालिमों ने कहा, यक़ूलुल काफिरूना, काफिर कहते हैं, यफ़रहुल मुमिनूना, ईमान वाले खुश होते हैं। क़ाल अज़्ज़ालिमूना, जालिमों ने कहा, यक़ूलुल काफिरूना, काफिर कहते हैं, यफ़रहुल मुमिनूना, ईमान वाले खुश होते हैं। नसब की हालत देखें आप, ये नसब है। युदिल्लुल्लाहु, अल्लाहु फाइल है, अज़्ज़ालिमीना, युदिल्लु गुमराह करता है, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाह गुमराह करता है, अज़्ज़ालिमीना जालिमों को, तो यहाँ पर मफ़ऊल ऑब्जेक्ट की सूरत में आ रहा है, इसलिए ये नसब की हालत कहलाएगी। सयजज़िल्लाहु शाकिरीना, सा अन करीब, यजज़ी बदला देगा, जजा देगा, अल्लाहु अल्लाह, किसको? अशाकिरीना, शाकिरीन को। सयजज़िल्लाहु शाकिरीना, अन करीब अल्लाह बदला देगा शुक्र अदा करने वालों को। अच्छा जी, ये इसको देखें, कज़्ज़बत समूदु, समूदुल मुरसलीना, कज़्ज़बत हो गया फेल, समूदु हो गया उसके लिए फाइल, और अल मुरसलीना उसके लिए मफूल बन गया। झुटलाया समूद ने मुरसलीन यानी रसूलों को। तो ये तीनों मिसालें नसब की आ गई। युदिल्लुल्लाहु ज़ालिमीना, सयजज़िल्लाहु शाकिरीना, कज़्ज़बत समूदुल मुरसलीना। अच्छा, इसके अंदर आप लोगों से जो रिक्वायर्ड है कि आपने कहाँ तक जाना है, जो हमें चाहिए होगा, वो क्या है? अज़्ज़ालिमीन, अशाकिरीन और अलमुरसलीन। मिसाल के तौर पर आपको ये कहा जाए कि ये जुमला है युदिल्लुल्लाहु ज़ालिमीना, तो इसमें कहा जाए कि अज़्ज़ालिमीन के बारे में 3 बातें बताएं। पहली बात ये बताएं कि अज़्ज़ालिमीन का एराब क्या है, तो क्या है? हालत नसब, नसब, तब्दीली आ रही, और दूसरा तब्दीली आ बात, रही है या में, तब्दीली या में आ रही है। एक मिनट में, एक सवाल हो गया एराब क्या है, ये पहला सवाल। दूसरा सवाल हो, ये एराब की वजह क्या है, यानी ये नसब है तो नसब क्यों है? इसका मफूल होना, क्योंकि ये मफूल बन रहा है। ठीक है, तीसरी बात आएगी कि एराब की अलामत और निशानी क्या है। अब यहाँ पर क्या कहेंगे? या या में या, तब्दीली, या के साथ आ रहा है, तो ये एराब की अलामत है। या इसको आप या नून भी अगर कहें तो भी चलेगा, लेकिन या कहना ज्यादा बेहतर है, सिर्फ या। ठीक हो गया? अब इसी को आगे अप्लाई करें अगर अशाकिरीना में, तो शाकिरीन में भी यही 3 जवाब बनेंगे, अलमुरसलीना में भी। समूदू के बारे में अगर मैं आपसे यही सवाल करूं तो क्या कहेंगे आप? एराब क्या है समूदू का? रफा, रफा है। रफा और क्यों ये है? फाइल है, फाइल है इसलिए रफा है। और रफा की अलामत क्या है? पेश, पेश। रफा की अलामत पेश आ रही है यहाँ। ठीक हो गया? अच्छा जी, अगली जो है वो मिसालें देख लें, उसके बाद मजीद मिसालें क्या दी हैं जी। ला युहिब्बुल काफिरीना, ला युहिब्बुल काफिरीना, यहाँ पर भी ये काफिरीन नसब की हालत में ही आ रहा है, वो नहीं पसंद करता काफिरों को। ला युहिब्बुल काफिरीना, वो पसंद नहीं करता काफिरों को। ला युहिब्बुल ज़ालिमीना, वो नहीं पसंद करता जालिमों को, ये भी नसब की हालत है। बश्शिरिस साबिरीना, खुशखबरी दे दीजिए सब्र करने वालों को, ये भी नसब ही की हालत है। ला युहिब्बुल काफिरीना, वो पसंद नहीं करता काफिरों को। बशर जो है, बश्शिर, ये बा की वजह से बशर हालत, जो है ये हालत अमर है, अमर का सीन है क्या? जी अमर है। अमर बश्शरा, है ना? जी बश्शरा युबश्शिरु, बश्शिर फेल है, फेल अमर है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही बात हुई थी कि फेल के आखिर में जेर नहीं आती, लेकिन यहाँ नजर आ रही है। वो जोड़ने के लिए, वो तो जी वो तजवीद जोड़ने के लिए आई है। अच्छा, जोड़ने के लिए, वो जोड़ने के लिए आई है, तजवीद बा की वजह से तो- नहीं है। जी ठीक है।
با تو اس کے روٹ لیٹرز میں شامل ہے. با شین اور را روٹ لیٹرز میں سے ہے, اور اس کا سر ٹیبل ویسے ہم نے ہوگا نا بنایا بش. ہے علامہ والے پیٹرن. جی سسٹر عظما, آپ کی آواز چلی گئی ہے. وہ سر جو آپ نے دو چیزیں بتائی تھی وہ یہ تھی نا جی کہ ایک تو آپ نے کہا تھا کہ اسم مجزوم نہیں ہو سکتا اور فعل جو ہے وہ مکسور نہیں ہو سکتا. مجرور نہیں ہو سکتا. مکسور ہو سکتا ہے, مکسور ہو سکتا ہے, مجرور نہیں ہو سکتا. فرق کیا ہوا انٹرسٹنگ دونوں میں بات آپ نے. سر؟ دونوں میں فرق کیا ہوا؟ مجرور ہی تو مکسور ہوتا ہے. اچھا نہیں یہ ایسا نہیں ہے نا. دیکھیں میں آپ کو کوشش کرتا ہوں تھوڑا سا سمجھانے کی. علی محمدن, یہ محمدن کیا ہے؟ یہ طارق صاحب مکسور ہے. نہیں, پہلے اس کو کہیں گے یہ مجرور ہے. مجرور ہے. ہاں جی مجرور ہے, ٹھیک ہے. اور مجرور کے ساتھ ساتھ یہ مکسور بھی ہے, یعنی اس کے نیچے کسرہ آئی ہوئی ہے. جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. ایک اور سر بڑی لکھتا ہوں. سکین اردو ہو گئی ہے, ذرا آسان سر الفاظ میں بات کریں. اچھا چلیں ٹھیک ہے, میں تھوڑا سا آسان کرتا ہوں. مشکل ہو مجرور گئی ہے کہتے سر. ہیں, مجرور کہتے ہیں حالت جر والا, جر والی حالت. مجرور کہتے ہیں کہ یہ اسم حالت جر میں ہے. اور مکسور کہتے ہیں کہ اس کے نیچے زیر لگی ہوئی ہے. کسرہ زیر کو کہا جاتا ہے, اور مکسور جس کو زیر لگائی گئی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی ٹھیک. اب آ جائیں. ٹھیک ہو علی ابراہیم, ہاں ٹھیک ہے. علی ابراہیمہ پڑھتے ہیں نا, تو جی ٹھیک. ابراہیمہ کیا یہ یہ حالت جر مجرور میں ہے ہے؟ لیکن مکسور نہیں ہے. جی یہ جر میں یہ تو ہے, مجرور حالت ہے جر لیکن تو ہے, مکسور نہیں ہے. لیکن یہ اس کے نیچے زیر نہیں آئی ہے, یعنی دوسری لفظوں میں اس کے نیچے کسرہ نہیں ہے یا زیر نہیں ہے, یا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مجرور ہے لیکن یہ مکسور نہیں ہے. بس سمجھ آ گئی سر. سر ایک بار فکرہ بول دیں کہ فعل کیا نہیں ہوتا. میں لکھتا ہوں یہاں پہ. سر تو یہ فعل ابراہیم کو پھر منسوب ہو گیا نا؟ نہیں, منسوب نہیں ہے, حالت جر ہی کی ہے. یہ ہم آگے پڑھ لیں گے, تھوڑا سا اچھا ٹھیک. آگے چلیں گے, وہاں پڑھ لیں گے کہ کچھ اسماء ایسے ہوتے ہیں کہ جو حالت جر مبنی. میں تو ہوتے ہیں لیکن زیر نہیں لیتے. یہ مبنی ہے. نہیں مبنی نہیں ہے, وہ آئے گا جب وہاں پہ تو بات کریں گے. ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے وہ مکمل, ان کے اندر چینج تو آتا ہے, اعراب چینج تو ہوتا ہے ان کا, لیکن پورا چینج نہیں ہوتا, ادھورا چینج ہوتا ہے. سر اس میں نارملی نیم آئیں گے نا, نام آئیں نیمز گے ہوں گے, زیادہ تر محمد. نام ہوں گے. ہاں ٹھیک ہے, جی جزاک اللہ. زیادہ تر نام ہوں گے. آپ اور کسی یا بھی سر نبی شاید اس میں شاید جیسے مکہ یا اس طرح شہروں کے نام پراپر اسم جو ہوتے ہیں آئی تھنک اس جی, میں ہے. اب انبیاء کے ناموں کو دیکھ لیں. انبیاء کے چولیاں دے بھی چڑھ جاندا ہے, انہاں دا کچن دا دروازہ بند رکھیا کرو. کھانا کھایا اس نے؟ اچھا جی چلیں, کچن کا دروازہ بند کر لیں. مائک کھولا ہے کسی. اچھا جی چلیں. جی طارق صاحب آپ کہہ رہے تھے میں جملہ لکھ دوں. میں ایک جملہ لکھ رہا ہوں جی. فعل مجرور نہیں ہوتا, مجرور نہیں ہو سکتا, یعنی فعل میں حالت جر نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور اسم جو ہے وہ مجزوم نہیں ہو سکتا, یعنی اسم میں حالت جزم نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا, اب یہ یاد رہے گا انشاءاللہ. آگے چلیں. سر ایک منٹ ہے سر, میں یہ لکھ لیں. اچھا جی, فعل میں اگلی مثالیں بھی ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ رہی ہیں اگلی مثالیں. یہ یہاں پر آ رہی ہیں للمسلمین اور من المؤمنین, یہ دونوں جمع ہے. مسلمین لی کے بعد آ رہا ہے للمسلمین. اب یہاں پر اس کو ہم کہیں گے کہ للمسلمین جر کی حالت ہے, یہ نصب نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے لی حرف جر لگا ہوا ہے. اسی طرح من المؤمنین
یہ بھی من حرف جر حرف جر ہے اس لیے المومنین جر کی حالت میں، تو ہے تو جمع ہی لیکن یا نون کے ساتھ آ رہی ہے نصب میں بھی اور جر میں بھی، تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ ہم اس سے پیچھے والے حرف کو دیکھیں گے، پیچھے والے لفظ کو دیکھیں گے، اگر وہ حرف جر ہے تو پھر ہم اس کو حالت جر کہیں گے، اور اگر وہ فعل کے اندر مفعول بن رہا ہے یا انّا کا اسم بن رہا ہے یا کانا کی خبر بن رہا ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ نصب کی حالت میں آ ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ 4 مثالیں دی ہوئی ہیں حروف جر کی۔ باللہ سنگولر کی مثال ہے، فی الارض یہ بھی سنگولر کی مثال، للمسلمین پلورل کی مثال، اور من المؤمنین بھی پلورل کی مثال ہے۔ تو اس کے ساتھ ہمارا یہ سبق مکمل ہو چکا ہے۔ نماز کے وقت میں تو ابھی ٹائم ہے، تو کیا خیال ہے ہم دوسرا لیسن سٹارٹ کر لیں تاکہ بعد جی میں سر، پھر ٹائم اسٹارٹ مکمل کر کریں؟ لیں۔ کر لیں جی گے۔ سر، ٹھیک ہے، کوئی ایسی Yes, sir. جگہ سے تو نہیں ہے کہ جہاں نماز کا وقت ہو چکا ہو؟ نہیں سر، نہیں ہوا ابھی۔ تو چلیے شروع کر لیتے ہیں جی ہم اگلا سبق 17 ڈی، صفحہ نمبر 17 کا اشارہ ڈی، آیت نمبر 118 and 119۔ تو ہم تمہید کو چھوڑتے ہوئے سیدھا چلتے ہیں اشارے پر۔ اس کے اشارات ہیں یہود و نصارہ ظالم روکیں مسجد سے، عیسائی بنائیں بیٹا اللہ کا، بے علم کہیں بات کرے اللہ۔ تو یہ آخری اشارہ ہم نے پڑھنا ہے، بے علم کہیں بات کرے اللہ۔ اس سے پہلے اللہ نے یہود و نصارہ کی بدعمالیوں اور جھوٹے دعووں کا ذکر کیا تھا، اب اللہ تعالیٰ ایک اور گروہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو جاہل لوگ کچھ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے براہ راست خطاب کیوں نہیں کرتا، ڈائریکٹ کمیونیکیشن کیوں نہیں ہے ہم سے، یا نشانیاں ڈائریکٹ ہمیں ہی کیوں نہیں مل جاتی ہیں؟ ایسا کیوں ہے کہ کسی ایک آدمی کو جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے وہ نومینیٹ کیا جاتا ہے، ایک نبی بنایا جاتا ہے، اس کو نشانی دی جاتی ہے، پھر وہ ہمیں بتاتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ تو اس سے پہلے بھی گمراہ لوگوں نے اس قسم کے سوالات کیے تھے، آج کل کے دور میں بھی اس طرح کی باتیں ہیں، کچھ کرنے والے کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے لوگوں نے بھی کیے۔ تو نبی کا کام کیا ہے؟ اپنی قوم تک پیغام پہنچانا ہوتا ہے، وہ ان کی نجات کا ذمہ دار نہیں ہوتا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ کسی کو اپنے پسندیدہ کو ہدایت نہیں دے سکتے، اور جو ہے وہ کیا ہے کہ آپ کہہ دیں کہ میرے اوپر تو صرف کیا تھا، بات کو پیغام کو پہنچا دینا تھا۔ تو نبی کا کام پیغام پہنچانا ہے، نجات ہدایت کو قبول کرنا نہ کرنا اور ان کو ہدایت دینا نہ دینا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار اور قدرت میں ہے۔ یہاں ہمیں 2 نئے الفاظ ملیں گے صرف، انٹرسٹنگ، الحمدللہ۔ آئیے تلاوت شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، اور ان لوگوں نے کہا جو علم نہیں رکھتے، ہم سے اللہ کلام کیوں نہیں کرتا، کہ ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ وقال، اور کہا، الذین، ان لوگوں نے، لا يعلمون، جو علم نہیں رکھتے، یہ پہلے بہت دفعہ آ چکے ہیں۔ لولا یکلمنا، یکلم پہلا نیا لفظ پہلی دفعہ آ رہا ہے، یکلمنا، وہ کلام کرتا ہے ہم سے، کون؟ اللہ۔ لولا، کیوں نہیں، یکلمنا، کلام کرتا ہم سے، اللہ، اللہ۔ او، یا، یعنی یا تو اللہ ہم سے کلام کر لے براہ راست، یا کیا کر لے، تأتینا۔ یہ تأتینا کون سا ہے؟ تأتینا 2 لفظ ہیں، ایک ہے تأتی اور ایک نا۔ تو تأتی، انتا تأتی بھی ہو سکتا ہے اور ہیا بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں پر کون سا ہے؟ انتا والا ہے یا ہیا والا ہے؟ انتا یعنی کہ انتا والا، طارق جی صاحب؟ سر ہیا والا ہوگا۔ ہیا والا ہوگا۔ کیوں ہیا والا ہوگا؟ کیونکہ اس کے بعد آ رہا ہے آیا آ رہی ہے، آیتن، اور آیتن کے اوپر کیا لگا ہوا ہے؟ پیش۔ پیش۔ فعل کے بعد پیش والا اسم کیا بن کے آ رہا ہوتا ہے؟ فاعل۔ تو فاعل اگر مذکر ہے تو فعل بھی مذکر ہوتا ہے، فاعل اگر مؤنث ہے تو فعل بھی مؤنث ہوتا ہے۔ یہ بات تو ہم نے پڑھی ہے، پڑھی ہے کہ نہیں؟ کانا والے جملوں میں ہم نے پڑھا تھا کہ کانا جب مؤنث کے لیے آئے گا تو پھر کانت ہوگا،
پھر کانا نہیں ہوگا. تو کانا بھی فعل ہے, تو اسی طرح کوئی اور فعل بھی ہو اگر, تو اگر اس کا فاعل سبجیکٹ مؤنث آ جائے تو پھر وہ فعل کی بھی مؤنث فارم یوز ہوگی. تو سر یہ تأتینا, سوال سمجھ نہیں آیا جی مجھے. اچھا دیکھیں تأتی جو ہے وہ ہم نے پڑھا یاتی یاتون تأتی یاتی تاتون ناتی, انت جی تأتی اور ہی تأتی. تأتی, دو جی جگہ آتا ہے ٹھیک. تأتی, یا انتا ہوگا یا ہیا ہوگا. میں نے سوال یہ کیا تھا کہ یہاں آ رہا ہے تأتی نا, تو یہ انتا والا تأتی ہے یا ہیا والا تأتی ہے؟ ہیا والا ہے سر. ہیا والا ہے. کیوں ہے ہیا والا؟ وہ آگے نہیں مونس ہے ہمارے کیونکہ پاس آگے آتی. مؤنث آ رہی ہے آیتن. ترجمہ بھی اگر ہم دیکھیں تو ہم ترجمہ کر رہے ہیں کوئی نشانی آتی ہمارے پاس, تو تأتی آتی مؤنث والا ترجمہ ہے, تو یہ ہیا والا ہوگا سر کیونکہ یہ آیتن کے لیے یہ فعل بن رہا ہے. تاتینا اس میں فعل مونس فعل ہے اور آیاتن مونس فاعل ہے. ٹھیک ہے جی جی. اور نا جو اس میں آ رہا ہے نا تأتی نا, یہ مفعول اور آبجیکٹ کے طور پر آ رہا ہے ضمیر. تو یہاں ایک چیز ہمیں یہ بھی پتہ چل رہی ہے ضمیر آ گئی نا جی. ضمیر, اور اس میں ایک چیز ہمیں یہ بھی پتہ چل گئی کہ بعض اوقات ہمیں ایسا بھی نظر آ سکتا ہے کہ ہم نے جنرل ترتیب کیا پڑھی ہے, پہلے فعل, پھر اس کے بعد فاعل, پھر مفعول, یہی پڑھا ہے ہم نے ترتیب میں. لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے, پہلے فعل ہے, پھر مفعول ہے, پھر فاعل آ رہا ہے. سر تو نا نا مفعول ہوگا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح پچھلا جملہ بھی جی کہ مفعول تو پھر اس کو بھی, اس میں بھی کوئی مؤنث ہو سکتا ہے, پھر یہ بھی سارا کچھ ہی مؤنث ہے کہ نہیں؟ اس کے نہیں, مفعول مفعول کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا فعل کے مذکر اور مؤنث ہونے. اوکے. فاعل جو ہے وہ چینج کرتا ہے مذکر اور مؤنث کے اعتبار سے, مفعول کچھ بھی ہو سکتا ہے. ابھی ہم نے پیچھے یہ بھی مثال دیکھی تھی نا کہ یضل اللہ الظالمین, تو یضل فعل تھا, اللہ فاعل تھا, دونوں سنگولر تھے, الظالمین مفعول پلورل آ گیا, تو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, مفعول کا عمل دخل نہیں ہوتا اس چیز میں. ٹھیک ہے. تو جب لوگ ہٹ دھرمی اور بے ایمانی میں مبتلا ہو جائیں تو پھر اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم سے جو ہے وہ براہ راست بات کیوں نہیں ہوتی, آپ ہی کو کیوں بتایا جاتا ہے, یہ آپ ہی جو ہے وہ اتنا زیادہ کیسے جانتے ہیں, اور یہ نشانیاں اب کیوں نہیں آتی, پہلے بڑی نشانیاں ہوتی تھی اب کیوں نہیں آ رہی. تو ہٹ دھرمی اور بے ایمانی جب آ جائے اور ضد آ جائے تو پھر اسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں. اگر اللہ تعالیٰ براہ راست ان سے بات کر بھی لے تب بھی وہ اپنی بدنیتی کی وجہ سے ایمان نہیں لائیں. جیسے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو قوم والوں نے کہا تھا نا کہ آپ گئے تھے نا کوہ طور پہ, جب کچھ وہ لے کے گئے تھے ان لوگوں کو, جو ایک ان کے جب سامری جادوگر نے پیچھے وہ بنا لی تھا کے بعد وہ اپنے کچھ لوگوں کو لے کے گئے تھے, تو وہاں پہ بھی انہوں نے آئی تھنک کوئی ایسے کوشچن کیے تھے, پھر اللہ نے ان کو موت دے دی تھی. جی, وہاں پر بھی انہوں نے یہی کہا تھا نا, یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ, ہم تجھ پر کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کو آمنے سامنے دیکھ نہ لیں. اور عیسیٰ علیہ السلام کے جو قوم والے تھے انہوں نے کہا تھا کہ یا عیسیٰ تم اللہ سے دعا کرو کہ ہمارے لیے جو ہے وہ کوئی ایک دسترخوان اتار دکھانے والا جس سے ہم کھائیں. تو اللہ نے فرمایا تھا انی منزل علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین, میں اس کو نازل تو کر دوں گا لیکن اس نزول کے بعد اگر جو ایمان نہیں لائے گا پھر میں اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ ایسا میں نے کبھی کسی کو نہیں دیا. یہ انتہائی شدید جملہ اللہ نے وہاں پر ارشاد فرمایا. تو یعنی اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ اپنی تسلی کے لیے نہیں کر رہے. نہیں, دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ سے درخواست کی تھی کہ اللہ آپ مردوں کو کیسا زندہ کریں گے, ذرا مجھے دکھا دیں. تو ابراہیم علیہ السلام کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے تھے کہ واقعی میں انہوں نے کہا تھا کہ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي, میں اپنے دل کے اطمینان کے لیے یہ چاہ رہا ہوں. تو اللہ بھی جانتے تھے کہ واقعی میں یہ دل کے اطمینان کے لیے چاہ رہے ہیں, تو اللہ نے ان کو دکھا دیا. لیکن یہ لوگ ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے کہہ رہے تھے, تو اس لیے اللہ نے ان کو کہا کہ اگر نہیں مانو گے تو پھر ایسا عذاب آئے گا کہ جو اس سے پہلے کبھی کسی کو نہ دیا گیا. تو یہ اس طرح کے مطالبے کرنے والے لوگ, ان کا مقصد صرف جو ہے وہ ایک قسم کا تنقید برائے تنقید ہوتا ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر نازل ہو بھی جائے تو بھی. دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے قرآن ہی میں, اللہ نے فرمایا کہ اگر ان پر کوئی آیتیں نازل ہو بھی جائیں براہ راست, لولا انزل علینا ملک, کہ کوئی فرشتہ نازل کیوں نہیں ہوتا. اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی فرشتہ نازل ہو جاتا تو انہوں نے کہنا تھا انسان کیوں نہیں ہے.
تو یہ جو ہے نا وہ صرف بہانے ہیں. اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے جو نشانیوں سے بھرا پڑا ہے. لوگوں کو اپنے دین کی جانب دعوت دینے کے لیے اللہ کے اپنے طریقے ہیں جو حکمت سے بھرے ہوئے ہیں، جن میں انسانوں کی آزمائش بھی ہوتی ہے کہ وہ کس طرح سے حق اور سچائی کی دعوت کو قبول کرتے ہیں. غور و فکر کرنے والے شخص کے لیے یہ نشانیاں کافی ہیں کہ وہ اللہ پر ایمان لے آئے. اللہ انسانوں کے سوچے ہوئے طریقوں کے مطابق عمل نہیں کیا کرتا. اللہ اگر ہر انسان کی خواہش کے مطابق جو ہے وہ فیصلے ہونے لگیں تو انسان خود مشکل میں آ جائیں گے. اس لیے اللہ اپنی حکمتوں کے مطابق فیصلے کرتا ہے. آیت کے اس حصے کو دہرا لیں ایک مرتبہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وقال الذین لا يعلمون، اور کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے، لولا یکلمنا اللہ، کیوں نہیں ہم سے کلام کرتا اللہ، او تأتینا آیت، یا ہمارے پاس آ جاتی کوئی نشانی. بقیہ حصہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. صدق اللہ العظیم. اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. سر یہاں نماز کا ٹائم ہو رہا ہے جی لاہور میں. جیسی بات. اچھا لاہور میں نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. پہلے 7:10 ہو چکے ہیں تو 7 اس کو تو کمپلیٹ کر لیں. اس کا ترجمہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں طارق صاحب، پھر بریک لیتے ہیں. اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے انہی کی طرح کی بات کی، ان کے دل ایک جیسے ہو گئے تھے. یقیناً ہم نے واضح کر دی ہیں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. کذالک، اسی طرح، قال، کہا، الذین، ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے. سارے الفاظ پڑے ہوئے ہیں، نیا اس میں کچھ بھی نہیں ہے. مثل قولہم، ان کی بات کی طرح، ان کی جیسا انہوں نے بات کی. تشابہت، ایک جیسے ہو گئے. تشابہ کا ٹیبل ہم پڑھ چکے ہیں. تدارسہ کے ساتھ ہم نے پڑھا تھا، تدارسہ ہی کی طرح تشابہ کا ٹیبل بنے گا. تو تشابہت، ایک جیسے ہو گئے. قلوبہم، ان کے دل. قد، یقیناً، تحقیق. بینا، علمنا کی طرح فعل ہے. بینا، ہم نے بیان کر دیا، واضح کر دیا. الایاتی، نشانیاں. لقوم یوقنون، ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہم یہ 2 سلائیڈز دیکھ لیں. ویسے جو قد کا علیحدہ سے نہیں کیا تو سر یہ ہم نے واضح کر دیا بینا، تو بینا ہوتا ہم نے. اصل میں کیا ڈاکٹر صاحب نے یہاں پہ ترجمہ کو اس لیے وہ کر دیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب سمجھ رہے ہیں کہ اب آپ لوگ کسی 5 میں، تو اب یہ آپ کو بار بار بتانا کہ قد کا مطلب یقیناً یا تحقیق ہے. آپ کہیں گے یہ تو ہمیں پتہ ہے، بار بار کیوں بتاتے ہیں. سر جیسے ہم نے واضح کر دیا اس سے آلریڈی اس میں تاکید آ ہی گئی ہے، ویسا دیکھا جائے تو یہ بینا آلریڈی وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کو ہی کہا جاتا ہے. سمجھدار قسم کے لوگ قرآن کی سچائی کو مانتے تھے. انہوں نے قرآن کے پیغام میں کبھی کوئی شک نہیں کیا. البتہ جو لوگ سنجیدہ نہیں تھے ان میں نہ کوئی تبدیلی آئی اور نہ ہی آنی ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی فرشتہ بھی کھلی نشانیاں لے کر آ جائے تب بھی ان کو کوئی نہ کوئی کمی نظر آ جانی ہے اور انہوں نے اس پہ بھی کوئی نہ کوئی کیڑے نکال لینے. یقین کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کو بہت مضبوطی سے ماننا یقین کہلاتا ہے. ایسی چیز جو ہمیشہ کے لیے دل میں رہ جائے اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہ رہے. اس کا درجہ علم سے کچھ زیادہ ہوتا ہے، علم کا کئی گنا بڑا ہوا ہوتا ہے. تو یوقنون یعنی وہ لوگ جو مضبوط ایمان رکھنے والے ہیں وہ نشانیوں کو، آیات کو دیکھ کر حق کو قبول کر لیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو حق کو تلاش کرتے ہیں، اس کو قبول کرنے اور اس پر ایمان لانے کے لیے بالکل تیار رہتے ہیں. کذالک قال الذین، اسی طرح کہا ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے. مثل قولہم، انہی جیسی بات. تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک جیسے ہو گئے، باہم مشابہ ہو گئے. قد بینا، یقیناً ہم نے واضح کر دی. الآیات، نشانیاں. لقوم یوقنون، اس قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. ہم لیتے ہیں بریک اور بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے انشاءاللہ 7:45 پہ. مغرب کے لیے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک،
नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद आप सबको एक मरतबा फिर से खुशामदीद। हम पढ़ रहे थे सबक नंबर 17D और आखिरी दूसरी आयत इसकी बाकी है हमारी। आइए इसकी तिलावत से शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अरसलनाका बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन वला तुसअलु अन अस्हाबिल जहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बेशक हमने आपको भेजा हक के साथ खुशखबरी देने वाला और डराने वाला, और आपसे नहीं पूछा जाएगा दोज़ख वालों के बारे में। तो मुहावरा तर्जुमा, लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमे की तरफ चलते हैं। बेशक इन्ना प्लस ना था, इसको दो तरह से लिखा जा सकता है। हम किसी वन से पढ़ते आ रहे हैं, इन्ना या इन्ना, दोनों तरीके से कुरान में इस्तेमाल हुआ। यहाँ इन्ना है बेशक हम, अरसलना का हमने भेजा आपको, बिल हक़्क़ि हक के साथ, बशीरन खुशखबरी देने वाला, व नज़ीरन और डराने वाला, वला तुसअलु और आपसे नहीं पूछा जाएगा, वला तुसअलु और नहीं पूछा जाएगा आपसे, अन अस्हाबिल जहीम, अस्हाबिल जहीम, जहीम के साथियों के बारे में। जहीम दोज़ख को कहते हैं। तो अन अस्हाबिल जहीम, दोज़ख वालों के बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो आज भी अपने आप को ज़हीन कहलाने वाले लोग भी इस किस्म के सवालात पूछते हैं। जैसे पिछली आयत में बात आई थी कि लौला युकल्लिमुनल्लाह, अल्लाह हमसे बात क्यों नहीं करता, औ तातीना आया, या हमारे पास भी निशानी क्यों नहीं आ जाती। तो आज भी ये सवाल हो सकते हैं कि अल्लाह को दिखाओ, या ये कि हम कैसे कह सकते हैं कि ये बात अल्लाह की जानिब से है। कुरान के बारे में ये कहकर शुकूक व शुबहात पैदा करना कि ये तो आज से 1500 साल पहले की बातें हैं, इसकी क्या गारंटी है कि यही कुरान है। तो ऐसे लोग पहले ज़माने के उन लोगों की तरह ही बर्ताव कर रहे हैं जिन्होंने अपने नबियों के साथ बदसलूकी की। ऐसे लोगों को कुरान का मुताला करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ताकि वो इसमें मौजूद हक और सच्चाई को साफ तौर पर देख सकें। जो शख्स कुरान की आयात में तदब्बुर करता है वो साफ तौर पर यह बात महसूस कर सकता है कि ये किताब बिल्कुल सच्ची है और अल्लाह की जानिब से दिया हुआ एक जिंदा मौजज़ा है। किसी जगह पढ़ रहा था हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के इस्लाम लाने के बारे में। ये एक हम वाक़या जो सुनते हैं कि वो बहन के घर गए और ये सारा मामला हुआ। उन्होंने कहा कि इससे पहले मेरे दिल में इस्लाम जो है वो कहीं ना कहीं एक करवट ले चुका था। वो वाक़या उन्होंने खुद बयान किया कि मैं एक मरतबा बैतुल्लाह में जाकर बैठा, तो मैंने देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो इबादत कर रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं। तो सूरतुल हक़्क़ा की आयात की तिलावत कर रहे थे। तो जब जो है वो कुरान की तिलावत सुनी तो ऐसा महसूस हुआ कि मेरे दिल में ये ख्याल आया कि ये कैसा जो है वो ज़बरदस्त जो क्या शायराना कलाम है। वो सारी आयात चल रही थी एक रिदम में, तो कैसा शायराना कलाम है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगली आयत की तिलावत की, वमा हुआ बिक़ौलि शाइर, तो ये किसी शायर का कलाम नहीं है। तो हज़रत उमर कहते हैं मैं एकदम से चौंक गया, ये तो मेरे दिल की बात जान ली है इसने, ये तो पक्का कोई काहिन है कि दिल की बात जान लेता है। तो अगली आयत उन्होंने वला बिक़ौलि काहिन क़लीलन मा तज़क्करून, तो उस बात के बाद फिर अगली आयत आई तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन। तो कहते हैं कि फिर मैं उठकर आ गया और मेरे दिल में एक समझो कसक जाग उठी कि ये जो है ना कुछ ऐसी बात नहीं है, कुछ ना कुछ तो है। तो ये है कि खाली जहन के साथ और सिद्के दिल से हक की तलब करते हुए अगर कुरान की तिलावत की जाए तो कुरान जो है वो अपनी सच्चाई के पर खुद दलील है, अल्लाह की जानिब से दिया हुआ ये एक जिंदा मौजज़ा है। तो इसके साथ हम एक हदीस लेते हैं। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा बयान करते हैं
کہ قال سعید النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصفا ذات یوم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھے ایک دن، فقال، اور انہوں نے کہا یا صباحا، ایک آواز لگئی یا صباحا کہہ کر لوگوں کو متوجہ کیا جاتا تھا، فاجتمعت الیہ قریش، تو قریش ان کے پاس اکٹھے ہو گئے، قالو، انہوں نے کہا وما لکا، آپ کو کیا ہے، قال ارأیتم، یعنی ہمیں کیوں بلایا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارأیتم لو اخبرتکم ان العدو یسبحکم او یمسیکم اما کنتم تصدقونی، تمہاری کیا رائے ہے کہ اگر میں تمہیں خبر دوں کہ ایک جو دشمن ہے جو صبح کے وقت یا شام کے وقت تمہارے اوپر حملہ کر دے گا، چڑھائی کر دے گا، تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ انہوں نے کہا قالوا بلا، انہوں نے کہا بالکل ضرور تصدیق کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، تو میں تمہارے لیے تمہارے درمیان ڈر سنانے والا ہوں ایک دردناک عذاب کی۔ تو فقال ابو لہب، ابو لہب نے اس وقت کہا تبا لک لہذا جمعتنا، تبا لک یعنی تم ہلاک ہو جاؤ یا تم ٹوٹ جاؤ معاذ اللہ، کیا تم نے اس کے لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ تو اس کے بعد پھر فانزل اللہ، اس کے بعد سورت نازل ہو گئی تبت یدا ابی لہب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نذیر ہونے کو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کی اس آیت میں بھی یہ آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ظہور ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بطور خوشخبری سنانے والے اور ڈر سنانے والے کے ہیں۔ اس آیت کو پڑھ لیں ایک مرتبہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور آپ سے نہیں پوچھا جائے گا دوزخ والوں کے بارے میں۔ تو اس کے ساتھ ہم پوری آیات کے ترجمے ایک مرتبہ پھر دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں پہلی آیت تھی 118، اور جو لوگ علم نہیں رکھتے انہوں نے کہا اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آ جاتی۔ اسی طرح ان سے پہلے کے لوگوں نے ان جیسی باتیں کہی، ان کے دل ایک جیسے ہو گئے، ایک دوسرے سے مکس ہو گئے۔ ہم نے یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے نشانیاں واضح کر دی ہیں۔ بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا دوزخ والوں کے بارے میں۔ اسباق پھر سے دیکھیں، جاہل لوگ کہتے ہیں کہ اللہ براہ راست ہم سے خطاب کیوں نہیں کرتا، یا نشانیاں ڈائریکٹ ہمیں کیوں نہیں مل جاتی۔ تو اس سے پہلے بھی گمراہ لوگ اس قسم کے سوالات کیا کرتے تھے۔ اور تیسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ ایک نبی، یا آج کل کے دور کی ہم بات کریں تو ایک داعی جو ہے، جو دعوت دینے والا ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ پیغام پہنچائے اور دعوت دے دے، نجات کا ذمہ دار کوئی بھی نہیں۔ تو ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ ہماری مدد فرما کہ ہم پکے مومن بن جائیں، اور پلان بنایا جائے کہ اپنے ایمان میں اضافہ کے لیے قرآن کا مطالعہ کریں گے اور اس میں غور و فکر کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اسماء اور افعال دیکھ لیں جی۔ آیتن پہلے کئی دفعہ آ چکا ہے، اس کی جمع آیات، قول کی جمع اقوال، قول کی جمع اقوال، قلوب جمع ہے، اس کا واحد آئے گا قلب، اور قوم کی جمع اقوام، اور اصحاب بھی جمع ہے اور اس کا واحد آتا ہے صاحب، ساتھی۔ افعال کو دیکھیں تو یعلمون، یا علم یعلم ہم کسی ون سے کرتے آ رہے ہیں، علم یعلم اعلم، عالم معلوم علم جاننا۔ اور کمزور افعال میں قالا پھر سے آ رہا ہے، قالا یقول قل، قائل مقول قول، ہر دوسری لائن میں ہمیں نظر آئے گا۔ تأتی، عطا یأتی ہے، ہدا یہدی سے، عطا یأتی ایتی، آتن مأتین اتیان۔ اور ایتی میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ اگر یہیں سے شروع ہو رہا ہو، حمزہ کے ساتھ پڑھیں گے تو ایتی پڑھیں گے، لیکن اگر اس کے ساتھ کوئی آ جائے، فا واو یا کوئی بھی پیچھے کسی کا درمیان میں آ رہا ہو اور ملا کر پڑھنا ہو، تو پھر اس کو مثلاً فا آ جائے تو فأتی پڑھا جاتا ہے، کیونکہ امر والا حمزہ ملاتے وقت ڈراپ ہو جاتا ہے۔ وَلَا تُسْأَلُ سَأَلَ يَسْأَلُ، سأل یسأل، سل سائل مسئول سؤال۔ تو یہ فتح کا پیٹرن ہے اور حمزہ والا فعل، سأل یسأل سل سائل مسئول سؤال، یہ اس سے پہلے بھی آ چکا ہے۔ مزید فی میں یکلمنا،
कल्लमा युकल्लिमु कल्लिम मुकल्लिम मुकल्लम तकलीम बात करना, कल्लमा उसने बात की। तशाबहत ये तदारसा की तरह है, तशाबह या तशाबहु, तशाबह मुतशाबिह डैश तशाबुह एक जैसा हो जाना। जी तारिक साहब क्वेश्चन है? तारिक साहब आपका हैंड रेज हुआ था, माइक ऑन कर लीजिए, आपका माइक ऑन जी नहीं सर, है। जी सर, जी सर। सर वो आपने ईटी के बारे में भी बताया था कि वो उसको कैसे पढ़ना है, वो जरा काइंडली दोबारा बता दीजिए। अच्छा जी, ईती जो है वो इसके बारे में ये है कि अगर ये बात यहीं से शुरू हो रहा हो ना, ईतूनी भी किताब मिन क़ब्ल हाज़ा, मिसाल के तौर पर आयत शुरू ही यहाँ से हो रही है, ईतूनी, तो ई हमजा के साथ शुरू हो रहा है तो ये ई पढ़ा जाएगा, या आएगी आखिर में, पहले हमजा फिर या। लेकिन अगर इससे पहले आ जाता है फा आ जाता है, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू था, फा आ गया था, तो फा को अगर अलग करें, फा प्लस ई तू था, जब दोनों को मिलाया तो दरमियान का हमजा जो है वो ड्रॉप हो गया, तो ये फ़अतू हो गया। जी ठीक है, शुक्रिया, ठीक है सर। थैंक यू जी बहुत। तो इसके साथ हमारा ये मुकम्मल हो गया। अच्छा, बय्यना, ये अल्लमा का पैटर्न है, बय्यना युबय्यिनु, बय्यिन मुबय्यिन मुबय्यन तबयीन वाज़ेह करना, बय्यना युबय्यिनु बय्यिन मुबय्यिन मुबय्यन तबयीन। यूकिनून ऐक़ना यूकिनु ऐक़िन, मूकिनुन मूक़नुन ईक़ानुन अस्लमा का पैटर्न है। और उसके बाद अरसलना, ये भी अरसला युरसिलु अरसिल, मुरसिलुन मुरसलुन इरसालुन। कुरान वाला हिस्सा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुआ, इसमें कोई कंफ्यूजन कोई मसला तो नहीं? सर इसमें कोई हमने सवाल? जार मजरूर की जोड़ियां नहीं की। ओ सॉरी, बिल्कुल संती आपने याद दिला दिया, एक सेकंड मैं सामने करता हूँ, देखें जरा जोड़ियां पहचाने। जी, वक़ाल लज़ीना ला यअलम, पहले तो जुमला फेलिया या जुमला इस्मिया अगर कोई नजर आ रहा है तो बताएं। सर ये काल लज़ीना ला यालमूना बनेगा, ये बनेगा तो फेल या सही, जुमला? काला जी, फेल हो काल जाएगा, अल्लज़ीना फेल, ला यअलमूना ये पूरा इसका फाइल बनेगा। तो जी हमने अभी तक सिंगल फेल फाइल वाले पढ़े हैं, इसलिए इसको फिलहाल हम स्किप करते हैं, आगे आ जाएं। लौला युकल्लिमुनल्लाह, ये जुमला फेलिया बन रहा है, जी सर। युकल्लिमु फेल है, ना और जो है अल्लाह वो अल्लाह फाइल है, और ये जो ना आ रहा है ये मफूल पहले आ गया। जी ठीक है, तातीना आयतुन, ताती ना आयतुन ये भी उसी तरह है, ताती फेल है, आयतुन फाइल है, और ना मफूल पहले आ गया। तशाबहत कुलूबुहुम जुमला फेलिया है, सर जी जी। ठीक है, इसमें फेल फाइल क्या होगा फिर? तशाबहत जो है वो फेल फेल हो है, गया और और कलूबहुम जो है वो उसका फाइल हो जाएगा, फाइल हो गया, और इसमें वो जो मफूल मफूल है वो नहीं है, मफूल नहीं है। नहीं है। कद बय्यनल आयात, इसको अगर कोशिश करें, जी बैया, बैया और ना, यानी कि बैयना फेल है, ना जी जो है मफूल है, और अल आयाती इसमें वो इसका नहीं, क्या? अल आयाती सर ये वैसे जर में आ रहा कि वो मफूल ली को आगे मिलाने के लिए क्या? नहीं 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 नहीं, जमा मुकस्सर, ओ ध्यान सर, देना, जमा मुकस्सर में नसब और जर एक जैसे नहीं होते, मुस्लिमातिन और मुस्लिमातिन, जी सर, मुस्लिमातुन रफा, मुस्लिमातिन नसब, मुस्लिमातिन जर, ऐसे ही है। ठीक है तो जी बय्यना हो गया फेल, बय्यना फेल, और ना जो है वो इसका फाइल है, मफूल नहीं है यहाँ पे। बय्यना तो ये है ना, बय्यना बय्यना बय्यना, सॉरी बय्यना बय्यनु बय्यंता बय्यंतु बय्यंतुम बय्यन्ना, हमने बयान किया, तो ना फाइल है, ओके। ठीक हो गया, और ये ना अल फाइल हो आयाती गया, मफूल, और अलायात मफूल हो गया, ठीक हो गया।
अच्छा जी, इन्ना अरसलना का ये भी बन रहा है। जी, इन्ना ये जो वो हो गया ना, इन्ना का जो है ये मुब्तदा। नहीं वो छोड़ दें, इन्ना वाली अच्छा। इन्ना वाले को छोड़ दें, क्योंकि ये यहाँ पे थोड़ा सा सर अगर ये मफूल है तो आयाती क्यों है? क्या होना चाहिए सर? तारिक साहब जबरदस्त पॉइंट उठाया आपने। आयाती नहीं होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए? सर अब वो यही तो मैंने आपसे पूछना नहीं देखिए, हमने पढ़ा था आयाता मतलब बेसिकली नहीं, आप मुझे बताएं मुस्लिम की जमा क्या होती है? मुस्लिम की जमा मुस्लिमूना, मुस्लिमूना, और नसब की हालत में मुस्लिमीना, मुस्लिमीना, जर की हालत बस में मैं समझ आ गई, समझ आ गई। मुस्लिमीना। आयातन, आयातिन, आयातिन, ठीक है जी, आयातुन, आयातिन और आयातिन, आयातिन, आयातिन। ठीक हो गया। ये जमा खबर मुअन्नस इसमें है। आती है जी, जमा मुअन्नस है। अच्छा जी, वैसे जेर नहीं होती, यहाँ पे डबल जेर होगी है, जमा मुअन्नस। वला तुसअलु अन अस्हाबिल जहीम। तो अच्छा जोड़ियां देख लें अब, जार सर, मजरूर की जोड़ी जी। इसमें जो ये मुझे एक लगा था ये लिकौमिन, लिकौमिन बिल्कुल जार मजरूर की जोड़ी है। किधर है बिलहक़ी, ये लिकौमिन? बिल हक की जार मजरूर बेहतरीन। मिन अन कबली, अस्हाबिल, अन अस्हाबिल मिन जहीम। कबली बेहतरीन। अन अस्हाबी जबरदस्त। और कोई? और नहीं है। तो दैट्स इट। ये आईफोन, आईफोन कौन है जी? किसी का हैंड रेज हुआ है, नाम नहीं लिखा हुआ, आईफोन लिखा हुआ है। माइक ऑन करके क्वेश्चन कर लें। सर ये एक अच्छी बात होती है, सब अपने नाम लिखा गया, जैसे कोई जूम यूजर भी है तो फिर सर पता नहीं ये जो चलता। है बिल हक्के में ये रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर राशिदा खटक बात कर रही हूँ। जी जी सिस्टर राशिदा। हाँ जी, जी। मैं वो जुमला फेलिया बताई थी अरसल ना का। अरसला फेल, ना फाइल और का मफूल बिही। बिल्कुल दुरुस्त है। अरसल ना का जुमला फेलिया, अरसल ना फेल और ना जो है वो फाइल हो जाएगा और का मफूल हो जाएगा। दुरुस्त जी। सिस्टर नसरीन। जी सर, मैंने पूछा था कि बिल हक्के में हक जो है ये वो होगा, इसम होगा? बिल हकी में क्या होगा? हक जो है ये इसम होगा? तो हक के शुरू में अल लगा हुआ है, तो अल तो इसम ही की निशानी है ना। जी सॉरी जी सर ये कजाले का भी जार मजरूर बनेगा। जी बिल्कुल, कजाली का भी जार मजरूर है। बेहतरीन। लेकिन सर हमने ये अभी पढ़ा नहीं। मिन कबले हिम। जी, मिन कबली जार मजरूर है, हिम को छोड़ दें फिलहाल, वो हम पढ़ लेंगे अभी। ठीक है। तो सर अभी ये जो सिस्टर राशिदा ने बताया इन्ना अरसलना का, इसमें आपने कहा इन्ना तो है वो फाइल है? नहीं, इन्ना को छोड़ दें, इन्ना को हट के सिर्फ अरसलना की बात की है। तो सर अरसलना जो है उसमें ये होगा अरसलना फेल हो जाएगा, ना फाइल और ना फाइल हो जाएगा और का जो है ये मफूल हो जाएगा। ओके ठीक है जी सर। अच्छा जी, मजीद तारिक साहब आपका भी हाथ बुलंद है सर, आपका हाथ जो है ना वो जख्मी भी है, थक ना जाए अगर कोई सवाल नहीं है तो। अब्दुल गनी साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा जी, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, थैंक यू सर। ठीक हो गया। और डॉक्टर असगर साकिब साहब कोई क्वेश्चन है? माइक ऑन है आपका, अगर कोई क्वेश्चन है तो कर लें। नहीं सर, वो क्लियर हो गया है जनाब। अच्छा ठीक है सर। यार सब थैंक यू। सिस्टर राशिदा मजीद कोई क्वेश्चन तो नहीं है? हाथ में नीचे कर दूं? नहीं सर, कोई मुझे एक छोटी सी चीज बता दीजिए, ये अरसल का जो है इसमें अरसल जो है वो फेल हो गया, नहीं ना इस जो पूरे है कोई इसको हम पूरे कोई कह लेंगे, अरसल ना फेल। नहीं ना तो अंदर ना तो फाइल नहीं होगा। नहीं वो ना उसका हिस्सा है ना, अलग तो नहीं कर रहे ना। देखें अगर आपको वैसे सेपरेट करें तो ना जो है वो बना फाइल, अरसल बना फेल और का बना मफूल। मैं उस सेंस में बात कर रहा हूं। उस हिसाब से ठीक है, लेकिन आपको देखें ना, अगर आपको ये सवाल दिया जाता है कि इसमें टुकड़े कितने बनते हैं अरसल नाका में, तो कितने टुकड़े बनाएंगे? दो।
تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نا اور ارسل الگ نہیں ہو سکتے, یہ اکٹھے رہیں گے ہمیشہ. تو اس لیے پورے رہیں گے کو یہ ہم اکٹھے کہہ ہی, دیں گے لیکن جی رہیں گے اکٹھے ہی, لیکن جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ فعل جمع فاعل ہے. بالکل بالکل ایسے ہی, فعل جمع فاعل ہے, فعل پلس فاعل آ رہے ہیں. تو چلیں جی آ جائیں گرامر کی. جی سر. استاد محترم, جی 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 سر. جو کلمات ہے یا کلمہ ہے, یہ اس حوالے سے یہ جو فعل ابھی ہم نے پڑھا ہے یکلمنا, اس حوالے سے یہ کلمہ کی کیا حیثیت ہوگی؟ یہ اس میں سے ڈیریویٹو نکلے گا تو اس کو یوں کریں نا, دیکھیں اصل میں اگر ہم بالکل بیس پہ جائیں نا تو فعل بنتا ہے کاف لام میم سے کلیمہ, کلیمہ یکلمو بنتا ہے. سمیع کا پیٹرن, سوری, یہ بنے گا کلیمہ یکلمو, اور اس کا معنی ہوتا ہے زخمی کرنا. کلیمہ یکلمو زخمی کرنا. تو اسی سے پھر اس کو جو ہے نا وہ لنک کیا گیا ہے کہ کلمہ جو بولا جاتا ہے, الفاظ یہ بھی زخمی کر دیتے ہیں, بعض اوقات کرتے ہیں. جی سر, اگر وہ تو بالکل کرتے ہیں. تو اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ یہ اس کو بھی کلمہ کہہ دیا جاتا ہے. پھر اسی کلمہ کو جب ہم لے جاتے ہیں اگلے پیٹرن پہ, کلمہ یکلمو زخمی, کلمہ یکلمو جب آ جاتا ہے تو پھر وہ آ جاتا ہے کلام کرنا. اور کلام کے اندر کیا ہوتا ہے, بہت سے کلموں کو یعنی کلمات کو جوڑ جوڑ کر کلام بنتا ہے نا. تو 10 20 50 الفاظ جڑیں گے پھر کلام ہوگا. تو اس حساب سے یہ کلمہ اور کلام کا یکلمنا کی آپس میں مناسبت بن جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. عالف صاحب کلیئر ہوگی بات؟ اچھا ابھی ہے کنفیوژن. یہ چاہیے کہ جی جب لفظ کلمۃ اللہ ہوگا جی تو اس میں یہ جو ابھی آپ نے بتایا زخمی کرنا, پھر اس تو حوالے سے اس میں سے نہیں, زخمی کرنا اس کا ایک الگ معنی ہے, اور کلمہ ہونا وہ ایک الگ معنی ہے. دونوں کو آپس میں نا لنک کیا گیا کہ دونوں کی آپس میں جوڑ کیا ہے, کہ ایک طرف اس کا ہم ایک ترجمہ ہم لیتے ہیں. دیکھیں ضربہ کے 10 معنی ہم نے پڑھ لی مثال کے طور پہ. ضربہ کا معنی ہے مارنا, ضربہ کا معنی چلنا, ضربہ کا معنی مثال بیان کرنا. ٹھیک ہے, یہ تو 3 بڑے مشہور سے معنی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ضربہ کا ایک معنی استعمال ہو رہا ہوگا مثال بیان کرنا, تو باقی 2 معنی نہیں ہوں گے. اسی طرح جب کلمۃ اللہ کہہ رہے ہیں تو وہاں پر پھر کلمۃ اللہ اللہ کی بات ہی ہوگی, وہاں زخمی کرنے والا معنی نہیں ہوگا. اوکے, شکریہ. الحمدللہ. چلیے جی گرامر آج کی دیکھ لیں, اور میرا خیال ہے آج آپ تیسری جوڑی شروع کر رہے ہیں, دوسری, یہ بالکل آج دوسری جوڑی ہم شروع کر رہے ہیں. تو ہم پڑھ رہے ہیں جی صرف اور نحو. آج ہم نے پڑھنی ہے دوسری جوڑی, اسم پلس صفت کی جوڑی. عربی گرامر کے 2 حصے ہیں, صرف اور نحو. صرف کہتے ہیں مادے کے حروف سے الفاظ بنانا, اور نحو کہتے ہیں ان الفاظ کو ملا کر جملے بنانا یا جوڑیاں بنانا. جملے ہم 4 سیکھ چکے ہیں, اور جوڑیاں اب ہم سیکھ رہے ہیں. اور نحو کے اندر ایک بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم لفظ کے آخر سے متعلق بات کرتے ہیں. لفظ کے آخر میں پیش, زبر, زیر, ڈبل حرکت آئے گی, اون آئے گا, این آئے گا, کیا آئے گا. یعنی جملے کے اندر جو بھی اس کا محل ہوتا ہے, اس کا رول ہوتا ہے, اس کے مطابق اس کے آخر میں جو چینجز آتی ہیں وہ ہم نحو میں سمجھتے ہیں. اب تک ہم 4 قسم کے جملے پڑھ چکے ہیں. جملہ اسمیہ, اللہ غفور, ان والا جملہ ان اللہ غفور, کانا والا جملہ کان اللہ غفورا, اور جملہ فعلیہ خلق اللہ الارض. ٹھیک ہے جی, ایک بار دہرائیں. جملہ اسمیہ اللہ غفور, ان والا جملہ ان اللہ غفور, کانا والا جملہ کان اللہ غفورا, جملہ فعلیہ خلق اللہ الارض. اور 4 ہم نے جوڑیاں پڑھنی ہیں, جن میں سے ایک جوڑی ہم پڑھ چکے ہیں, جار اور مجرور والی, حرف جر والی جوڑی, فی الارض. اور آج ہم دوسری جوڑی پڑھیں گے جو کیسا, یعنی کسی کے بارے میں اگر سوال کیا جائے کہ وہ کیسا ہے تو اس کے جواب میں بتائی جا سکے. اس کو کہتے ہیں صفت کی جوڑی, اور یہ ہوگی فی الارض, اور دوسرا بیت کبیر. یہ بڑی انٹرسٹنگ جوڑی ہے, اور اسم اور صفت پر غور کریں گے
تو رفع نصب اور جر کے ساتھ ہم نے دیکھا تھا کہ رفع اسم کی اصلی حالت ہے رفع کی حالت یعنی مسلمون، نصب کی حالت ہے مسلمن، جر کی حالت ہے مسلمن، رفع کی حالت مسلمون، نصب کی حالت مسلمن، جر کی حالت مسلمن۔ اس کی ہم نے جملوں میں مثالیں دیکھی تھیں، یہ والی جاء مسلمون، یہاں مسلم رفع کی حالت میں ہے، رآ زید مسلمن، یہاں مسلم نصب کی حالت میں ہے، اور سمع زید من مسلمن، یہاں مسلم جر کی حالت میں ہے۔ جاء مسلمن، ایک مسلم آیا، رآ زید مسلمن، دیکھا زید نے ایک مسلم کو، سمع زید من مسلمن، سنا زید نے ایک مسلم سے۔ تو اب ہم جار مجرور بھی سیکھ چکے ہیں، تو اب ہم سیکھیں گے جی اسم اور صفت والی جوڑی۔ اس جوڑی کے اندر دو اسم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ٹپیکلی جو ایک سادہ صفت والی جوڑی بنتی ہے اس میں دو اسم ہوتے ہیں، اور دونوں اسم چار چیزوں میں فلی کوآرڈینیشن رکھتے ہیں۔ میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے ذہن میں رہے۔ نمبر 1 جنس، نمبر 2 عدد، نمبر 3 وسعت، نمبر 4 اعراب۔ ان چیزوں کو جانتے ہیں؟ جنس کس کو کہتے ہیں؟ یعنی مذکر مؤنث، مذکر مؤنث، عدد واحد جمع، واحد تثنیہ جمع، وسعت میں معرفہ نکرہ، نکرہ اور معرفہ، معرفہ اور نکرہ، اور اعراب میں یہ جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں رفع نصب جر، نصب اور جر، زیر زبر نہیں، سسر عظما زیر زبر نہیں ہے، رفع نصب جر ہے، ٹھیک ہے۔ ان چار چیزوں میں جب دونوں اسم ایک جیسے ہوں تو وہ ٹپیکلی ہمیں صفت کی جوڑی ملے گی، ٹھیک ہو گیا۔ سر اس کو اسم کی صفات کہیں گے نا؟ نہیں، ہم کہیں گے پہلا اسم ہوگا اور دوسرے کو اس کی صفت کہیں گے۔ نہیں سر، یہ جو آپ نے ساری یہ جو چار چیزیں ہیں جی، ان چار چیزوں کو اسم کی صفات کہیں گے۔ یہ بند کر دوں؟ ویسے آپ کو یہ میں پی ڈی ایف میں بھیج بھی دوں گا، تو اس کو پھر میں بند کر رہا ہوں، سوری سر آپ نے پوری اسکرین ہی بند کر دی جی۔ تو اب یہ دو اسم لکھے ہوئے ہیں، بیتن کبیرن، تو دونوں رفع کی حالت میں لکھے ہوئے ہیں، بیتن کبیرن۔ چاروں چیزوں میں کوآرڈینیشن پائی جا رہی ہے۔ بیتن جنس میں مذکر ہے، عدد میں واحد ہے، وسعت میں نکرہ ہے، اور اعراب میں رفع کی حالت ہے۔ کبیر ان کو دیکھیں، چاروں چیزیں سیم ہیں، جنس میں مذکر، عدد میں واحد، وسعت میں نکرہ، اور اعراب میں مرفوع، رفع کی حالت۔ تو بیتن کبیرن چاروں چیزیں مل گئیں، تو یہ ہو گیا ہمارے پاس صفت کی جوڑی۔ تو پہلے اسم کو ابھی فی الحال کے لیے ہم اس کو اسم ہی کہیں گے، پہلے کو ہم کہہ دیں گے یہ اسم ہے، اور دوسرے کو کہیں گے یہ صفت ہے۔ اسم اور صفت، صفت نہیں ہے، صفت جو ہے وہ ہم نے کیا کہتے ہیں، اجمیوں نے جو ہے نا وہ خراب کر کے اس کو صفت کہنا شروع کر دیا۔ یہ صفت نہیں ہے، لفظ صفت، فا کے اوپر زبر پڑی جائے گی۔ سر ویسے نارملی ہم جو اگر کوئی صفت کہتا تھا تو ہم کہتے تھے یار پینڈو خراب پڑا ہے۔ تو یہ صفت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اب دیکھیں اردو میں ہم جب کسی چیز کی صفت بیان کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر یہ ادھر اگر کوئی کہے، میں کہوں یا کوئی بھی کہنے والا کہے میں نے ایک بہت بڑا سیاہ خوفناک بالوں والا کیڑا دیکھا، تو وہ پہلے اتنی ساری چیزیں کر کے ایک جو ہے وہ پینک کریٹ کیا، بڑا سیاہ خوفناک بالوں والا، بندہ سوچے گا پتہ نہیں کوئی ریچھ کی یا ہاتھی کی بات کرے گا، آخر میں کہہ دیتا ہے کیڑا، تو وہ بالکل جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے بات۔ تو عربی میں کیا ہوتا ہے کہ عربی میں جس چیز کی صفت بیان کر رہے ہیں وہ پہلے لے آتے ہیں تاکہ بندے کو پتہ چل جائے اچھا اب اس کی آگے کوئی بات ہونی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو پہلے بات کر لیں گے کیڑا اور پھر اس کے بعد بات کریں گے کہ اچھا بڑا تھا، چھوٹا تھا، کالا تھا، جو بھی تھا۔ تو یہ ایک جو ہے وہ کیا کہتے ہیں
सर तो लोगों को यही हुआ थोड़ा ना कि इसम करनी पहले है। आ जाएगा, उसकी सिफत जी, बाद में आएगी। सिफत बाद में आएगी। उर्दू हम में जैसे सिफत कहते हैं पहले बड़ा आती घर, है। हाँ हम कहते हैं, हम पहले सिफत बयान करते हैं फिर इसम लाते हैं, यानी कि हम कहते हैं बिल्कुल बड़ा ऐसे घर, ही। हम ये नहीं करते घर बड़ा। जी, और इंग्लिश में भी ऐसे ही होता है कि हम सिफत पहले लगाते हैं, बिग होम या बिग हाउस। हाँ जी, अच्छा जी, तो अब ये चारों चीजों में सेम होंगे। रफा की हालत होगी बैतुन कबीरुन, नसब की हालत बैतन कबीरन, जर की हालत बैतिन कबीर, रफा की हालत बैतुन कबीरुन, कबीरुन नसब की हालत बैतन कबीरन, कबीरन जर की हालत बैतिन बैतन कबीर। कबीर। अब जुमलों में देखें, हादा बैतुन कबीरुन, हाजा जो है ये मुब्तदा बन रहा है, यहाँ पे जुमला इस्मिया है ये, और बैतुन ये खबर बन रही है, और कबीरुन उसकी सिफत हो जाएगी। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? हाजा मुब्तदा, बैतुन खबर, खबर एंड इसम, कबीरुन सिफत। कबीरुन बैतुन की सिफत हो जाएगी। ठीक हो गया? सर दोबारा बोलिए कि आप यानी कि बैतुन की सिफत, ठीक है, हम खबर की कहेंगे सिफत। हाजा, हाजा ये हो गया मुब्तदा, और ये हो गया खबर पहले हिस्से में, फिर इसको दूसरे हिस्से में हम दोबारा देखेंगे, ये इसम है और ये इसकी सिफत बन रही है, और ये सिफत खराब होती है। ये सिफत, तो हाजा और बैतुन देखें, अगर कबीरुन न भी हो तो हाजा और बैतुन से जुमला तो बाद में पूरी हो रही है ना, हाजा बैतुन ये घर है, जुमला इसमिया तो बन रहा है। सर मुब्तदा को इंग्लिश में क्या कहेंगे, यानी कि क्या इसके लिए कोई और वर्ड भी है? क्योंकि अब ये देखिए मेरे ना, ख्याल से खालिस अरबी टर्म है, मैं चेक करूंगा इसके लिए कोई लफ्ज अगर क्योंकि सर इंग्लिश आप देखिए वालों ने। इसमें हमने जैसे पहले तो हम आप कह रहे थे ना, हम अब देखिए इसमें मुब्तदा भी आ गया और इसम भी, दोनों कट आ रहे हैं, तो यानी कि अब दोनों के लिए अलग-अलग लफ्ज है, तो वो फिर थोड़ा सा हमें यानी कि उसको याद रखने के लिए कुछ। जी, तो इसमें हमने फोकस रखना है बैतुन कबीरुन पर, हाजा को फिलहाल अगर हम छोड़ भी दें, सिर्फ अच्छा यहाँ सर, पर ये बताना। जी अच्छा सर, ऐसे काइंडली मैं सर, हादा मुब्तदा है और बैतुन कबीरुन जो है ये खबर हो गई, इस नहीं, खबर में बैतुन फिर बैतुन इसम है और कबीरुन सिफत है, ऐसे ही है जी? ये ऐसे ही है। खबर तो आखिरी पूरी हो हिसाब गई का ना? ठीक है, आखिरी हिसाब का ठीक है कि बैतुन इसम और कबीरुन सिफत है, लेकिन पहले हिस्से में जो आपने कहा कि हाजा मुब्तदा है और बैतुन कबीरुन पूरा खबर है, ये एक तरीका है बयान करने का, लेकिन हम अल्फला मंजिल से जितने भी कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं उसमें हम दूसरे वाले को लेते हैं, क्योंकि वो जरा इजी है कि हम एक लफ्ज को लेकर खत्म कर दें, हम कहें हाजा मुब्तदा है और बैतुन खबर है, बस। अब लेकिन सर कबीरुन ना भी ये हो तो बैतुन खबर तो खबर भी है बैतुन और पे इसम पूरी भी हो है। रही है। फिर आप फिर इसको बैतुन कबीरुन को बाद में दोबारा देखेंगे ना, यहाँ पे हम दो ब्रैकेट्स ले लेते हैं। ठहरें एक सेकंड, मैं इस सारे को खत्म करके ना इसी जुमले को, पहले एक इसकी जो है वो छोटी ब्रैकेट आ गई, बैतुन कबीरुन ये सिफत और उसकी जोड़ी है, ठीक हो गया। फिर एक बड़ी ब्रैकेट आ गई जिसमें ये पूरा जुमला आ रहा है, और एक ब्रैकेट को हम लेते हैं हाजा और बैतुन के दरमियान। हाजा बैतुन ये हो गया जुमला इस्मिया, मुब्तदा और खबर, बात बन रही है। हाजा मुब्तदा, बैतुन खबर, इस पे बात पूरी। हाजा बैतुन ये घर है, हाजा किताबुन ये किताब है, हाजा रजुलुन ये आदमी है। जुमला इस्मिया तो पूरा हो गया ना। जुमला इस्मिया में हमने क्या पढ़ा है, जो पहला हिस्सा होता है मुब्तदा वो अल वाला होता है, यानी मारिफा होता है, तो हाजा इसमें इशारा, ये मारिफा होता है, ये मारिफा है। दूसरा इसम नकिरा होता है, बैतुन नकिरा आया है, तो हाजा बैतुन जो है ये जुमला इस्मिया की जो कंडीशंस हैं उनको पूरा कर रहा है, तो हाजा बैतुन पे जुमला इस्मिया पूरा हो गया, मुब्तदा और खबर। अब आगे जो कबीरुन लगा हुआ है इसको हम अलग से देखेंगे बैतुन के साथ मिलाकर, तो हम कहेंगे बैतुन जो है ये इसम है और कबीरुन उसकी सिफत है। थोड़ा सा आगे चल के इसी कोर्स के एंड पे इंशाल्लाह आपको जो ये है वो मुरक्कब टर्म्स, तौसीफी भी कहलाता है ना सर? ये टर्म्स जो अभी आपने यूज किया है इसको इंशाल्लाह आखिर में जाके जो है ना वो हम डिस्कस करेंगे कि ये जितने भी हम पढ़ रहे हैं, ये हमने कहा ये जो जार मजरूर की जोड़ी है, अभी हमने कहा ये सिफत की जोड़ी है, फिर हम कहेंगे ये ताल्लुक की जोड़ी है, फिर कहेंगे ये इशारे की जोड़ी है, इन सब की जो टर्म्स आमतौर पे यूज होती हैं
وہ ساری ٹرمز ہم انشاءاللہ کسی 5 کے اینڈ پہ آپ کو بتائیں گے. ابھی جب تک وہ نہیں بتاتے تو آپ سے سوال بھی اس کے مطابق نہیں پوچھا جائے گا. تو ابھی صرف اسم اور صفت یاد رکھیں. یاد رکھنے کے لیے اگر آپ کہیں تو میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں کہ بیتن کبیرن، اس کے لیے جو نام دیا گیا ہے وہ ہے بیتن کو ہم کہیں گے موصوف اور کبیرن کو ہم کہیں گے صفت. اب شاید آسان ہو جائے. تو دونوں کو یہ- ملا کے پھر ان دونوں کو جب ملائیں گے تو پھر یہ بن جائے گا مرکب توصیفی. توصیفی. لیکن یہ سر، ابھی کے پہلے- لیے آپ کا لیسن کا حصہ نہیں ہے، یہ ایکسٹرا بتا دیا میں نے آپ کو. جی جی سر سر. یہ ابھی ویسے آپ نے شروع میں جو ایک پہلے جیسے خالد صاحب یہ طارق صاحب کا جو تھا کوشچن، تو حاضہ کو آپ نے مبتدا کا اور بیتن کبیرن کو آپ نے خبر کا. اس کے بعد جب بیتن، اچھا صرف حاضہ بیتن، مبتدا بیتن خبر بس. پھر بیتن اسم موصوف ہے اور کبیرن اس کی صفت ہے. ٹھیک ہے، اوکے. طارق صاحب آپ کو بھی یہ بات کلیئر ہوگی؟ جی طارق سر صاحب؟ بالکل بالکل کلیئر ہے جی. الحمدللہ. چلیں جی پھر آگے چلتے ہیں، اس کی مزید مثالیں دیکھتے ہیں. تو یہ رفع کی حالت میں ہے حاضہ بیتن کبیرن. اگلا جملہ رآ زیدن بیتن کبیرن. رآ زیدن دیکھا زید نے، کیا دیکھا؟ بیتن بڑا گھر. کبیرن، ایک بڑا گھر دیکھا. تو یہاں بیتن یعنی جس چیز کو دیکھا ہے وہ مفعول بنے گا، تو یہ نصب کی حالت میں آ گیا بیتن کبیرن. زیدن مبتدا، فی حرف جر، بیتن فی کے بعد آیا تو جار مجرور کی جوڑی ہوگی، فی بیتن کبیرن. زیدن فی بیتن کبیرن، زید بڑے گھر میں ہے. سر اس میں ہم زیدن کو فائل نہیں کہیں گے؟ آپ نے کہا اس میں؟ مبتدا تھی، اس میں را زیدن- زیدن بیتن رآ کبیرن. زیدن میں تو زید فاعل ہے نا، میں نے مبتدا جی کا ہے. جی سوری غلطی سے نکل گیا ہوگا. سر شاید کیونکہ میں نے اس کو لکھا ہے نا، تو ہو سکتا ہے میری رآ فعل ہے، زیدن فاعل ہے اور بیتن مفعول بنے گا. پھر بیتن اسم ہے اور کبیرن اس کی صفت آ گئی. ٹھیک ہو گیا. زیدن مبتدا ہو جائے گا تیسرے جملے میں. زیدن مبتدا، فی بیتن یہ جار مجرور کی جوڑی ہو گئی، اور بیتن کبیرن یہ صفت کی جوڑی ہوگی. کلیئر؟ تو اب مزید مثالیں دیکھیں. مسلمن صادقن ایک سچا مسلمان. تو مسلمن صادقن ایک سچا مسلمان. نصب کی حالت میں مسلمن صادقن، جر کی حالت میں مسلمن صادقن. جاء مسلمن صادقن، جاء کا فاعل ہو گیا مسلمن اور پھر مسلمن کی صفت ہو گئی صادقن. کلیئر ہے؟ جاء فعل مسلمن فاعل پلس مسلمن اسم صادقن اس کی صفت کی جوڑی ہوگی. جاء مسلمن صادقن. رآ زیدن مسلمن صادقن، دیکھا زید نے ایک سچے مسلمان کو. سمع زید من مسلم صادقن، سنا زید نے ایک سچے مسلمان سے. تو دیکھ رہے ہیں آپ کے پہلے کی جب حالت چینج ہوتی ہے، پہلا مسلمن تھا تو دوسرا بھی صادقن آیا، پہلا مسلمن ہوا تو دوسرا بھی صادقن ہو گیا، تو تیسری صورت میں مسلمن ہوا تو آگے بھی صادقن ہو گیا. ال کے ساتھ ہوں گے تو بھی یہی مسئلہ ہوگا. المسلم الصادق، معرفہ ہے تو اگلا بھی معرفہ آئے گا. المسلم الصادق رفع کی حالت، المسلم الصادقہ نصب کی حالت، المسلم الصادقی جر کی حالت. بولیں رفع کی حالت المسلم الصادق، نصب کی حالت المسلم الصادقہ، اور جر کی حالت المسلم الصادقی. سر اب جیسے دیکھا جائے تو یہ وہی ہے جو ہم نے پہلے پڑھا، لیکن اس میں اب چیزیں ایڈ ہونا شروع ہو گئی ہیں. اگر دیکھیں اب سمیہ جو ہے وہ دیکھا جائے تو فعل ہے، زیدن جو ہے اس کا فاعل ہے، اور مسلم جو ہے مسلمین جو ہے یعنی کہ مسلمن ہوگا، یا کیونکہ من آ گیا تو اس کی وجہ سے وہ جر کی حالت آ گئی، لیکن وہ اس کا مفعول ہے. اب جب آگے اس کو جو صادقن ہے وہ اس کی صفت آ گئی، لیکن اب اس میں اس کو جو مسلمن ہے وہ اس کو مفعول کی بجائے ہم اس کو اسم کہہ دیں گے. جی یعنی نہیں، پہلے ہم مفعول کہیں گے. پہلے آپ دیکھیں جی 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 بالکل، جب بھی آئے گا نا، آپ کوئی بھی جملہ دیکھیں گے تو کوئی بھی لفظ ہے تو اس کے دو جو ہے نا ریلیشنز ہیں. ایک اپنے سے پیچھے والے اسم یا لفظ کے ساتھ، جو اس سے پہلے آیا اس کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، اور جو اس کے بعد آ رہا ہے اس کے ساتھ کیا تعلق ہے.
تو جب ہم اس کو انالائز کر رہے ہوں گے، انالیسس کرتے وقت ہم پہلے پیچھے سے تعلق جوڑیں گے، پہلے کہیں گے کہ یہ جو پچھلا لفظ ہے اس کے لیے کیا بن رہا ہے، وہ جب کلیئر ہو جائے گا پھر ہم اگلے کے ساتھ پڑھیں گے. تو ایسی صورت میں جب یہ آئے گا جی سر یاد رکھنے کے لیے اگر میں یہ فکرہ بولوں تو یہ ٹھیک ہے کہ جو صفت ہے وہ اسم کے جو چاروں پہلو ہیں ان کے ساتھ فالو کرتی ہے، یعنی جو فالو کرتی ہے، یعنی اسم جو ہے بالکل دونوں اسم ایک دوسرے کو فالو کرتے ہیں، وہ اسم کو فالو کرتی ہے اسم کی چاروں حالتوں میں، چاروں صورتوں میں جی، چاروں پہلوؤں میں کو فالو کر رہے ہوں تو وہ صفت کی جوڑی ہوگی. جیسے اب سر دیکھیے یہ المسلمی ہے اور یہ الصادقی ہے، یہ دونوں جو ہے یعنی کہ مذکر ہے، ٹھیک ہے، واحد ہے، لیکن یہ معرفہ ہے اور اعراب میں جو ہے وہ جر کی حالت میں ہے، جر کی حالت، تینوں دونوں بالکل ایسی ہے. اب یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس یہ آ رہا ہے، اس والے کو دیکھتے ہیں، درمیان والے جملے کو، جاء رآ زید، رآ کو ہم کہہ دیں گے یہ فعل ہے، زید فاعل ہے، اور المسلمہ کے اب دو پہلو ہیں، ایک اس کے پیچھے والے کے لیے یہ مفعول ہے اور آگے والے کے لیے یہ اسم اور الصادق کے لیے یہ صفت ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو مفعول یہ ابھی بھی ہے، مفعول ہونے کے بعد ہم کہیں گے کہ یہ پیچھے والے کے لیے تو مفعول ہے، لیکن اگلا جو ہے اس کے بعد کھڑا ہے اس کے لیے یہ اسم بن جائے گا اور وہ اس کی صفت بنے گا. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس کے ساتھ ہم کہیں پریکٹس کیجئے، رفع کی حالت میں ہم کہیں گے جاء المسلم الصادق، نصب کی حالت میں ہم کہیں گے رآ زید المسلم الصادق، اور جر کی حالت میں ہم کہیں گے سمع زید من المسلم الصادق. ایک بار پھر بولیں، جاء المسلم الصادق، نصب کی حالت رآ زید المسلم الصادق، اور جر کی حالت سمع زید من المسلم الصادق. الحمدللہ. اور اب قرآن سے مثالیں لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ جر کے ساتھ ہے، من الشیطان الرجیم. تو دیکھیں الشیطانی اور الرجیمی صفت کی جوڑی بن رہی ہے، چاروں چیزوں میں کوارڈینیشن پائی جا رہی ہے. جی سر. جی جنس، عدد، وسعت، اعراب، چاروں چیزوں میں ایک جیسے ہیں. جی شیطان اسم ہے اور رجیم صفت ہے. رجیم صفت ہے بالکل. اور رجیم کے مذکر ہونے سے یہ پتہ چلا کہ شیطان مذکر ہے. جی ٹھیک ہے. اہدنا الصراط المستقیم، الصراط المستقیم، یہاں پر بھی کوارڈینیشن پائی جا رہی ہے. جی سر. چاروں چیزیں، کہیں کنفیوژن تو نظر نہیں آ رہی. مذکر ہے، وذالک الفوز المبین، الفوز المبین، جی فلی کوارڈینیشن ہے. جی الحمدللہ. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ایک معبود ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود اس میں ایک الہٌ جو ہے وہ شاید مؤنث میں نہیں آتا تھا. نہیں مؤنث نہیں ہے، الہ اس کا آلہۃن سے ہوتا تھا، الہٌ. آلہۃن تو جمع ہے نا جی، تو الہٌ تو وہ جمع کو اب نہیں دیکھیں گے نا. دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ اگر کسی اسم میں ہمیں نظر آتی ہے جمع میں، اگر کسی جمع میں ہمیں تا نظر آ رہی ہے تو ہم اس کے واحد کو دیکھیں گے، اگر واحد میں ہے تو ہم فیصلہ کریں گے. جس کی مثال ہم نے ایک پڑھی تھی ملائکتن. ملائکتن، ملائکہ مذکر ہے مؤنث ہے؟ مؤنث ہے. ملائکہ ملائکہ نہیں، وہ بچیوں کا نام رکھ لیا جاتا ہے ملائکہ تو وہ الگ بات ہے، ورنہ ملائکہ مذکر ہیں. سر میرے خیال سے وہ تھوڑے سے مجھے کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ یہ جیسے دیکھیں نا، اب تا نہیں یہ بنی ہوئی لیکن گول تو ہاں بنی ہوئی ہے نا، ایک طرح سے. ہاں ہے نا، تا تو نہیں ہے نا. بیسیکلی ہاں، ہاں جو ہے وہ مؤنث کی علامت نہیں ہے، تا مؤنث کی علامت. اور اس کی جمع میں آلہۃن تا آ جاتی ہے تو اس تا کی وجہ سے بھی کنفیوز نہیں ہوں گے، بلکہ ہم سنگولر کی طرف آئیں گے. سنگولر میں اگر وہ تا نظر آئے گی تو ہم کہیں گے کہ وہ مذکر ہے. تو ملائکہ کی مثال اس میں ایک اور مثال بھی نا، جیسے سورت، جو سورہ کی جمع ہوتی ہے، نہیں سورتن کی جمع وہ مؤنث ہی ہوگی نا، اس کی سور، یا ہاں وہ تو مؤنث.
ठीक है। वो मुअन्नस है, ये वो सर वाहिद मुअन्नस है। ये मुझे याद आ रहा है जैसे कुरान मजीद में अल्लाह ताला कहते हैं वो काफरों के बारे में कि ये मलाइका के बारे में कहते हैं कि ये मुअन्नस हैं। अल्लाह की बेटी जी है, हाँ। जी, हाँ वो क्या कहते हैं, अलकुमुल बनातु वलहुम अलहुल हाँ, बनातु वलकुमुल बनून, अल्लाह के कि लिए बेटियां और क्या अपने अल्लाह लिए के बेटे लिए तुम पसंद बेटियां तय करते हो और अपने लिए बेटे तुम्हें चाहिए। तो इस तरह की वो कहा करते थे कि ये फरिश्ते जो हैं ये अल्लाह की बेटियां हैं। लेकिन सर फिर तो ये खैर, बड़ी गलत बात है, ये मलाइका नाम रख लेते हैं, सोचते तो हम यही है ना शायद, तो ये अब गलत वो हो तो गया। खैर अब हम तो बहुत सारे ऐसे अरबी के अल्फाज के साथ कर रहे होते हैं। सर कोई आजकल नहीं, वो ठीक है। बड़ा जो अभी एक जुमला भी करे ना, वरफान अल्लाह का जिक्र, तो उसका जी भी वो एक मैंने पढ़ा, वो कोई कह रहा था और मैंने भी फिर उस पर नोटिस किया कि वाकई जो ये तर्जमा कर रहे हैं तो वो उस हिसाब से। लेकिन सर जरा उसका मुझे बताइएगा कि हमने आपका जिक्र बुलंद किया, अल्लाह का जिक्र आपके जिक्र करने के लिए, नहीं, तो सर वो हमने होगा तो आपके लिए आपका जिक्र बुलंद किया, यानी सर आपको ऑनर देने के लिए, आपकी इज्जत बढ़ाने के लिए आपका जिक्र बुलंद किया। लेकिन सर वो जिक्र तो फिर लेकिन हम ही करेंगे ना एक तरह से। नहीं, यहाँ रफाना से मुराद अल्लाह है, हमने हम हमने नहीं है। जी जी, नहीं वो बुलंद तो अल्लाह ने किया, जी, आपका जिक्र आपके लिए। हमने आपके जिक्र से मुराद तज़किरा है, आपके तज़किरे को जो है वो बुलंद कर दिया है कि आपका तज़किरा बहुत ज्यादा होता है अजमत के साथ। चलें, ये खैर है एक अलग टॉपिक है, इसको फिर कभी देखेंगे। अच्छा वक़ूलू लहुम क़ौलन मारूफा, यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन पाई जा रही है। इन्नहु लक़ुरआनुन करीमुन, कुरानुन करीमुन सिफत की जोड़ी है। फी किताबिन मकनूनिन, किताबिन मकनूनिन सिफत की जोड़ी है। कि किताब में सर टेक्स्ट बुक में कुरानुन करीमुन के नीचे लाइन नहीं है, बाकी सब जगह लाइन है, ये मखल रगी होगी लाइन। तो ये आपके लिए छोड़ी है, जी आप लगा कर देखिए सर मैंने अभी सामने किताब खोली है इसलिए देख के बताया। ठीक है सर, तो दैट्स इट, ये खत्म हो गया हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक एक्सेप्शन है कि शायद हम अगले लेसन में पढ़ लें, वो वैसे हम पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद हो तो हम QC4 में लेसन नंबर 13C या 13D में हमने एक चीज पढ़ी थी, जब जमा मुकस्सर हो तो उसके लिए सिफत, फेल, ज़मीर, वाहिद मुअन्नस लाई जाती है, पढ़ी जी थी। सर, जी सर। तो वो यहाँ पर भी अप्लाई होगा, जब जमा मुकस्सर जी हाँ, होगी तो फिर बिल्कुल उसकी सिफत जो है वो वाहिद मुअन्नस आएगी। तो खैर आई थिंक अगले लेसन में ये आ जाएगा। बड़ा सर, ठीक है जी, तो इसके साथ सर एक हमारा गुजारिश थी कि जो जी हमारा जो पूरा स्केड्यूल है QC5 का, अगर वो जी शेयर जी कर दिया जाए कि किस दिन हमारी जो है वो हमारा फाइनल और मिड क्विज होगा, ये सारी चीजें, क्योंकि सर वो अब एक तो ये भी आ रहा है ना कि हमारी बीच में ईद भी आ रही है, आई थिंक रिवीजन हमारी हो जाएगी और फिर ईद का वीक आ रहा है, तो अब ये जरा अंदाजा लगाना था कि जो है वो एक वीक बाद आप, क्योंकि अब गोश्त हमारी ईद कितना हो खाया सकता है जाए। 10, हमारी ईद 10 को हो, आपकी ईद हो सकता है उसके बाद हो, तो पाकिस्तान में तो ऑलमोस्ट पूरा वीक ही ऑफ हो जाता है। तो अब वो मैं जी, सोची थी पता नहीं उसमें कितने वीक ऑफ बन रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा हमारी भी हॉलीडे एक स्टार्ट ही हो होना, जाते हैं, तो एक ही होगा। तो बस हम सब कोशिश करें कि एक और वीक ऑफ हो जाए, लेकिन सर अभी अच्छा, तक आपने कराया नहीं, तो ये क्योंकि ये पता चल जाएगा ना एक तरह से फिर, क्योंकि अगर कुछ भी ऊपर नीचे हो रहा हो तो हम अपना प्लान कर सकते हैं, हमें पता भी चल ठीक है, जाएगा कि अगर वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर लेता हूँ ग्रुप पे पूरा लेसन जी प्लान। वैसे हाँ नहीं, वो अलग से दिखाया था आपको, स्लाइड्स जो भेजी थी उनमें शायद नहीं था, मैं भेज देता हूँ आप जी लोगों जी। और सर जो होमवर्क भी है वो आप कोशिश किया करें कि एक दो दिन बाद कर दें, लेकिन लास्ट टाइम भी आई थिंक फ्राइडे को शायद शेयर हुआ है, तो वो ये होता है पहले ही वो लेट हो रहा था, तो फिर मुश्किल हो जाता है। और इस दफा तो माशाल्लाह मैं देख रही थी आपने पूरा हमारा पीछे का एग्जाम ले लिया उस होमवर्क में, यानी कि पीछे की अगर चीजें याद ना हो तो आप वो होमवर्क नहीं कर सकते सिर्फ ये 2 लेसन पढ़ के। सही है, अब आप बड़े होते जा रहे हैं ना। नहीं सर, पहले 2 लेसन, पहला जो पेज था, पहला जो पूरा सफा था, तो मैं सोची थी कि बड़ा आसान आसान आ रहा है, लेकिन इस दफा तो जरा सोचना पड़ गया। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, अब आप बड़े हो रहे हैं, तो जो बड़े होते हैं तो थोड़े से बड़े सिर्फ मुज़क्कर हो। चैलेंजिंग है। परवेज साहब मौजूद हैं? बिल्कुल सर, क्यों नहीं मौजूद बिल्कुल होऊंगा।
یہ کل کہہ رہے تھے کہ کلاس نہیں ہونی اور سسٹر سنا نے کہا نوٹڈ. اب میں سوچی تھی پتہ نہیں ان بیچاری نے سوچا کہ نہیں ہونی شاید, وہ سسٹر پتہ نہیں ثنا وہ نہیں ہے آج, سسٹر ثنا نہیں ہے اور سر وہ سسٹر ویسے سدرا بھی بھی نہیں ہے. ہاں جی پتہ نہیں اب یہ آپ ان سے رابطہ کریں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ سسٹر سدرا تو شاید کہیں ٹور پہ ہیں. جی آئی تھنک نہیں سر, سسٹر سنا کا ویسے بھی ہوتا ہے, وہ جاب پہ ہوتی ہے تو وہ اکثر آئی تھنک ریکارڈنگ ہی سن رہی ہوتی ہیں, نارمل کلاس میں وہ تھوڑا کم ہی ہوتی ہیں. چلیں اپنے ساتھیوں کو یاد رکھا کریں, اور آج کے لیے تو اسپیشلی زاہد صاحب کے ماموں زاہد صاحب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. ان کے ماموں کا انتقال ہوا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. ہم ان کے لیے یہاں دعا کرتے ہیں سب مل کر. اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ, اللہم اغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا والذنوب کما نقیت الثوب الابیض من الدنس. اللہم اکرم نزلہ ووسع مدخلہ وابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ. اللہم ادخلہ الجنۃ واعذہ من عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. وصلى الله تعالى على النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے اور پیچھے رہ جانے والوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. ہم سب کو جانے سے پہلے جانے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بیماروں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں. میرے والد صاحب بھی آج تھوڑے سے اپ ڈاؤن تھے, بلکہ مجھے وہ کہہ رہے فواد تھے بھائی بھی اپنی کلاسز میں آ رہے پہلے کافی, میرے خیال سے ان کے ابو کی بھی طبیعت تو پھر کچھ نہیں تھی نا. فواد صاحب کی کے والد صاحب کی بھی طبیعت جو ہے وہ نہیں ہے ٹھیک. تو کافی سارے لوگ ہیں بیمار ہیں ہمارے الفلاح ٹیم میں. ایک دو لوگ ہیں تھوڑے سے اپ ڈاؤن ہیں, بہت زیادہ نہیں ہیں لیکن ہیں. تو اللہ تعالیٰ سب کو بیماریوں سے بھی محفوظ رکھے. جو بیماریوں میں آ گئے ہیں اللہ ان کو جلدی صحت عطا فرما دے. سر مجھے کبھی کبھی لگتا ہے جب تھوڑے بہت آپ بیمار بھی ہوتے ہیں نا, یہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے. آپ کو بھی دنیا کی چیزیں کچھ جو ہمیں ایسی فور گرانٹیڈ لیتے ہیں ان کا بھی احساس ہوتا ہے کہ وہ کتنی ضروری ہے. بالکل ہم نے تو سوچتی نہیں ہے کہ بھئی اگر تھوڑا سی بھی آپ صبح اٹھیں آپ کے کوئی بازو میں درد ہو یا ٹانگ میں درد ہو تو آپ کو کتنی مشکل ہوتی ہے. تو یہ کہ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ہمیں شکر گزار جو ہے لوگوں میں سے بنائے. آمین. ٹھیک ہے جی, جزاکم اللہ خیر. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.